بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر حماس بھائی فار جوائننگ می ٹوڈے. وعلیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پرینیلزم، اس پہ بات کرنے سے پہلے اور اس کی انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں بیسکلی جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ بڑا مشہور ٹاپک ہے اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس، اور ہم نے ایک بہت بڑے گروپ جو اس کو فالو کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹسٹکس اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ جو فالوورس ہیں وہ کرسچینٹی کے ہیں، پھر اسلام کے ہیں، اور پھر ایک تھرڈ گروپ ہے جو بیسکلی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتا، اور اس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس ایک خاص گروپ جو اس چیز کو پریکٹس کرتا ہے، اس فلاسفی کو یا آئیڈیالوجی کو. اس کے کچھ انڈر لائنگ بلیفس ہیں اور فلاسفیز ہیں، کچھ ٹیننٹس ہیں جس کو یہ فالو کرتے ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے پرینیلزم. اس کے مختلف نام ہیں، آبویسلی مختلف اقسام ہے اس کی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دیر از اے کور ان آل دا ریلیجنس، ٹھیک ہے، اور اس کور کو آپ اسپریچویلٹی بھی فار ایگزامپل کہہ سکتے ہو. اور یہ چونکہ کور ہے اور اس پہ تمام ریلیجنس ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، ظاہری اختلافات ہو سکتے ہیں، مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر الٹیمیٹ گول جو ہے وہ تمام ریلیجنس کا چونکہ ایک ہے، اس لیے یہ ایک الٹیمیٹ کور کے اوپر جا کے سارے یونائٹ ہو جاتے ہیں. اور اس فلاسفی کو بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں، اور اس کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی فلاسفی ہے جو دنیا کے مختلف جو ہمارے کانفلکٹس ہیں پولیٹیکل لیول پر یا پھر انٹرنیشنل لیول پر، ان کو ختم کر کے ایک ہم گلوبلائز یعنی یونیورسل قسم کی ایک ہم نیشن قائم کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ پورا ایک فلسفہ ہے، فلاسفی ہے. اس پہ مختلف ٹائپس ہیں ڈیفینیٹلی. میں اگین اس پہ زیادہ ڈیٹیلس میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف اس کویشچن کو تھرو کروں اور آپ اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ٹیکنیکل ٹرمز میں، اور اس کی مختلف ٹائپس جو ہیں خاص طور پہ، تاکہ ہمارے سامنے ایگزیکٹلی پتہ چل جائے ہمیں کہ ہم کس خاص طور پہ گروپ کو یا کس نیش پر ہم بات کرنے لگیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی مغیرہ بھائی، آپ نے صحیح ریلیٹ کیا. یہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نا ٹارگیٹ کیا تھا گروپ کو اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس کو، اور انڈیڈ ان کے اندر نا ایک انڈر لائن فلاسفی، یعنی اب ان کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہوا ہے. یہ جو موومنٹ ہے نا جس کے انڈر یہ پرینیل فلاسفی آتی ہے جو اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس کی ہے، اس کو کہتے ہیں دا نیو ایج موومنٹ. نیو ایج موومنٹ، اور نیو ایج موومنٹ ایسے نہیں آئی، ٹھیک ہے. اس کی کافی کورز ہیں، ڈسکس ہوتی ہیں کہ کہاں سے یہ اوریجن ہوئی ہے، اور اس کے جاتے ہیں مطلب ایون گریک فلاسفی تک اس کے اوریجنس جو ہیں وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. لیکن ایونچولی اس کی جو ساری کنسنٹریشن ہے نا وہ آئی ہے یہ 19 سینچری کے ارلی 19 سینچری میں، لیٹ 18 سینچری کے اندر، یا مڈ 19 سینچری کے مڈ میں. اور یہاں سے جو ہے نا اس نے مطلب یعنی کور پکڑی ہے. اسپیشلی اگر آپ غور کریں ورلڈ وار 2 کے اندر، ورلڈ وار 2 میں اسپیشلی جو نازی جرمن پارٹی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کا سمبل بھی یاد ہوگا، وہ کافی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہندو اور ویدک فلاسفی سے اس کا نا کافی زیادہ اوریجن ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر تھا کہ نا یہ کافی زیادہ فلاسفیز جو ہیں نا ویسٹ کے اندر اسپیشلی وہ ملٹیپل، کیونکہ کلونیلزم کی وجہ سے اسپیشلی جو کہ 15 سینچری آنورڈ چل رہی تھی، اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ نہ صرف علاقوں پہ انہوں نے قبضے کیے، ظاہری بات ہے ان کی جو آئیڈیاز اور انفلوئنسز ہیں وہ بھی انہوں نے کیپچر کیے، ٹھیک ہے. اور وہ جو کیپچرڈ انفلوئنسز اور آئیڈیاز تھے انہوں نے کہیں نہ کہیں پر ایمینیٹ کرنا تھا. اور ایونچولی 19 سینچری کے ارلی 19 سینچری اور مڈ ٹو اینڈ 19 سینچری یہ چیز جو ہے نا وہ اپنے کور پہ یعنی پیک پر گئی ہیں. تو وہاں سے نا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ایک فارمل طریقے سے نکلتی ہے، جسے کہتے ہیں دا فلاسفی اپرینس، جو کہ اٹالین میں، اور ویسے دا پرینیل فلاسفی. اچھا، تو ایکچولی میں ہے کیا؟ یہ بالکل آپ نے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ ایوری ریلیجن ان دا ورلڈ شیئرز اے ڈیوائن ریئلٹی، یعنی ایک ڈیوائن کور ہے، ٹھیک ہے، جو سب کی ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے آسانی سے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ایزیلی جو اس کو ڈیفائن کیا گیا نا تو وہ یہ ایک جو 1945 میں ایک بک لکھی گئی تھی دا پرینیل فلاسفی کے نام سے، آڈیلس ہگزلی نے. تو انہوں نے جو ہے یہ پرپوزل دیا تھا اس چیز کا، ایک سب سے سمپلیفائڈ اور سب سے ماڈرن جو ورژن جو آج کل چل رہا ہے نا وہ یہ والا چل رہا ہے، جو کہ آڈیلس ہگزلی والا. اب میں اسپیسیفکلی نہیں کہوں گا، اس کی کافی چینجز آئے ہیں، وی ول ڈسکس دیٹ. لیکن وہ ایکچولی میں ہے کیا؟ لیٹ سمپلیفائی ان 3 سمپل پوائنٹس. ٹھیک ہے. تو پہلا ہے کہ دیر از ون ڈیوائن ریئلٹی انڈرنیتھ اینڈ انہیرنٹ ان آل تھنگس. ہر چیز میں، ہر آرگنزمس کے اندر ایک ڈیوائن ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ ہیز دا کیپیسٹی اینڈ لانگنگ فار دس ڈیوائن ریئلٹی، یعنی جس کے پاس بھی کانشیسنیس ہے نا اس کے پاس اس ڈیوائن ریئلٹی کی
لانگنگ ہے. ایون ایف وہ کانشیس نہیں ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایونچولی اس نے اس کور پہ جانا ہے. یعنی ایک انیٹ نیچر کا کانسیپٹ پایا جا رہا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی انکلینیشن ہے ایک ڈیوائن ریالٹی کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا. اور لاسٹلی دا فائنل گول آف آل ایگزسٹنس از یونین ود دس ڈیوائن ریالٹی. یعنی ہر ایگزسٹنس کا جو مقصد ہے ایونچوئل مقصد ہے ایونچوئل ہے وہ کہ وہ اس ڈیوائن ریالٹی کے ساتھ یونین کرنا, یعنی اس کے ساتھ کسی نہ کیپیسٹی میں یونائٹ کر جانا. اب ظاہری بات ہے کہ کہنے میں بہت سمپل ہے لیکن اس کو نا بہت ہی ڈفرینٹ طریقوں سے کیا اور انہوں نے اپنا پروپوزل بڑا اسٹرانگ کیا. ظاہری بات ہے اس کے ساتھ وہ آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی لے کے آتے ہیں, اس کے ساتھ وہ دوسرے ادیان کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر دین کے اندر یہاں یہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں اور وہ اس سملیرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں, سامنے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس کا اوریجن ہے اور یہ یہاں پر ہے. تو یہ جو ٹرم ہے ویسے بھی ہم اس ٹرم کو اگر ہم ڈسکس کریں دا فلاسفی آف ارینس, یہ ایکچولی اوریجن اس کا جو ہے نا وہ ایک اٹالین تھیولوجن تھے آگسٹینو اسٹوکو. اراؤنڈ 1497 to 1548 ان کا پیریڈ تھا. تو انہوں نے نا تقریباً ایٹ دی اینڈ آف ہس لائف ہوا یہ تھا کہ یہ کافی زیادہ سیکٹیرین ایلیمنٹس میں گزرا, کیونکہ اس وقت لوتھر نے اور باقیوں نے کرسچینٹی کی وہ پروٹیسٹنزم جو ہے کافی چینج کرا. ہاں جی. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جو کرسچینٹی ہے نا وہ کیتھولزم اور مطلب کیتھولسزم اور اس میں فرق ہو گیا تھا اور کافی زیادہ ہیٹڈ ڈبیٹ تھی اور سیکٹیرین بہت زیادہ ہائی لیول تھا. تو یہ بندہ کافی زیادہ اینٹی لوتھیرین تھا اور اس نے کافی اس کے اگینسٹ لکھا. لیکن ایونچولی اس نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ ہے نا مسئلہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کرسچینٹی کا نا کافی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے پھر ایک پرپوزل دیا, ایک یونیفائنگ پرپوزل. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک یونیفیکیشن آئے ان سب کرسچن گروپس کے اندر اسپیشلی. تو اس نے یہ پرپوزل دیا تھا اپنی بک کے اندر ٹریٹائز میں ڈی پرینی فلاسفیا لبرائے ایکس کے نام سے. یہ 1540 میں لکھی تھی اور 1548 میں اس کی وفات ہو گئی تھی. اور اس کے اندر جو ہے نا اس نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ پرپوزل دیا تھا اور اس میں یہی کہا تھا اس نے کہ ایوری ون دیر از ون پرنسپل آف آل تھنگس آف وچ دیر ہیز آلویز بین ون اینڈ دا سیم نالج امنگ آل پیپلس. تو یہ جو ایک ون یونٹی ہے اور اس کی اپنی بھی جو انسپائریشن تھی وہ آپ کہہ لیں پلیٹو کے ساتھ تھی. سو دس از دا اوریجن آف دس ٹرم اینڈ دس از دا بیسک پریمس آف دس آئیڈیا. اچھا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن کے حوالے سے. جو مجھے اس کی آبجیکٹ اس فلاسفی کا جو موٹیو نظر آتا ہے وہ مجھے موٹیو یہی نظر آتا ہے کہ دیر از اے موٹیو ٹو ایکچولی یونائٹ پیپل. کہ ہم بہت زیادہ ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ہم سیکٹیرین کانفلکٹس دیکھ رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم ڈفرینسز کو نیویگیٹ کریں, ہم بیسکلی ایک پوائنٹ آف یونٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ پوائنٹ آف یونٹی ہمیں نظر آتی ہے فار ایگزامپل. اور جتنا ہم ڈیپ ڈاؤن کور کی طرف جائیں کسی بھی فنڈامنٹل کانسیپٹ کے, تو ظاہر ہے جب ریلیجن کو ہم مختلف ریلیجنس کو یا ایک ہی ریلیجن کو آپ پکڑیں, جیسے ہم بھی ہیں, ہم مثال کے طور پہ مسلمان, جب ہم بات کرتے ہیں سیکٹیرین ڈفرینسز کے حوالے سے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کور ہماری سیم ہے. ہم قرآن سنت اور ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ یہ پلرز آف اسلام سیم ہے. ہم ایک دم کور پہ چلے جاتے ہیں کلمۃ سواء بیننا. یعنی اللہ تعالیٰ ایون کرسچنس کو انوائٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ وفد آیا تھا نجران کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کہا تعالوا الی کلمۃ سواء یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. کہ آجو ہم ایک کلمے کے اوپر, ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر, ایک فلاسفی, ایک انڈرسٹینڈنگ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ ایک پوائنٹ آف یونٹی ہے ہمارے لیے. وہاں سے پھر ہم ڈفرینسز پر بات کرتے ہیں, پہلے اس کور پر جمع ہوتے ہیں. توحید کا کانسیپٹ جو ہے, تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں ڈفرینسز میں, ہمارے سیکٹیرین ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار چلو ایٹ لیسٹ ہمارا قرآن و سنت تو ایک ہے نا, ہمارے نبی تو ایک ہے نا, تو ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں. تو جیسے آپ نے بیان کی کرسچینٹی کے جب ڈفرینسز آئے, ان کے سیکٹیرینزم بنے, ان کے ہاں یہ ڈویژنس شروع ہوئیں, سیکٹیرین کانفلکٹ شروع ہوئے, تو الٹیمیٹلی دے ریئلائزڈ اور فلاسفرز جو بیسکلی انہوں نے اس کو پرپوز کیا کہ ہمارے پاس سولوشن یہی ہے کہ ہم کور پہ جائیں. اور ظاہر ہے جب اس کو آپ ایک میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں, گلوبل لیول پہ دیکھتے ہیں, پھر آپ ریلیجنس کے اندر پھر آپ کو ایک کچھ یونیورسلز نظر آتے ہیں اور آپ اس کی پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ اپنی ایک تھیولوجی ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہی ایک پورا نظریہ اور موٹیو ہے, وچ از اے گڈ موٹیو بائی دا وے. ہاں دیکھیں, ان میں سے دیکھیں میجورٹی لوگ جو ہیں یا جو ان کے سے آپٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کسی آئیڈیالوجی کے سے آپٹ کرتا ہے, اس کی انٹینشن نیت کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے.
اس کے سامنے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کانفلکٹ سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وائلنس ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو وہ کامن گراؤنڈ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنے کو ہوتا ہے. ایک بے تابی ہوتی ہے, نیچرل بے تابی ہوتی ہے لوگوں میں, تو وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی سرچ کے اندر نا انہوں نے یہ چیزیں ڈسکور کیں لوگوں نے. اچھا میں آواز بھی ایک نا سوری آپ کی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک اس کی تھوڑی سی نا 3 اقسام جو عام طور پہ بلکہ 4 اقسام ذکر کی جاتی ہیں. میرے پاس ایک غالباً پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اور یہ ہیں دکتور سعید محمد حسین معلوی. ان کی کتاب ہے وحدت الادیان فی عقائد الصوفیہ. صوفیہ کے حوالے سے انہوں نے تصوف کے حوالے سے ذکر کیا اور آگے ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلور بھی کریں گے. انہوں نے 4 قسمیں بیسکلی اس کی ذکر کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے رکھ لیں تو جسٹ ٹو لیٹ دی آڈینس اپریشیٹ وٹ آر دیز 4 گروپس اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف. وہ کہتے ہیں جی پہلی جو ٹائپ ہے خاص طور پہ یہ جو وحدت الادیان والے ہیں, پرینلسٹ ہیں یا پھر ان کے لیے جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہیں, وہ یہ ہیں کہ ان کی پہلا گروپ یہ کہتا ہے کہ القائلون بتساوی الادیان کلھا فی مختلف جوانبها. وہ کہتے ہیں کہ تمام ادیان جو ہیں برابر ہیں اینڈ دے آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس ٹو ون ریالٹی. ٹھیک ہے نا, مختلف جہات ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہی بلڈنگ ہے, ایک بندہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہے, ایک بائیں طرف کھڑا ہے, ایک آگے کھڑا ہے, ایک پیچھے کھڑا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی ایک جہت سے دیکھ رہا ہے اور یہ جہات جو ہیں آپس میں مختلف بظاہر نظر آتی ہیں, لیکن حقیقت میں یہ اختلاف جو ہے یہ اختلاف تضاد کا نہیں ہے, اپوزیشن کا نہیں ہے, کانٹرڈکشن کا نہیں, بلکہ تنوع کا اختلاف ہے. تنوع کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ یو آر لوکنگ ایٹ ون ایسپیکٹ, دی ادر پرسن از لوکنگ ایٹ دی ادر ایسپیکٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تمام جو ہیں ادیان ایک ریالٹی کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک بلڈنگ کے مختلف دروازے ہیں آسان الفاظ میں. دوسرا گروپ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وهم القائلون بالنسبة الدينية فيقرون بأن كل دين يكشف عن جانب من جوانب الحق. وہ کہتے ہیں کہ ہر دین جو ہے وہ حق کی یعنی حق سکیٹرڈ ہے. دین جو ٹروتھ ہے, جو ڈیوائن ریالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سکیٹرڈ ہے اور ہر دین حق کی ایک ایسپیکٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے اور ایکسپلین کر رہا ہے. ان ادر ورڈس اگر آپ کو ڈیوائن ریالٹی کو ایز اے ہول دیکھنا ہے یا آپ نے ہولسٹک پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام ریلیجنس کو اکٹھا کریں, کیونکہ ہر دین جو ہے صرف ایک ایسپیکٹ کو کور کر رہا ہے, دوسرے کو نہیں کر رہا. ان آرڈر ٹو فلی کمپریہینڈ اینڈ ایکنالج اینڈ اپریشیٹ دا ٹروتھ ان اٹس انٹائرٹی, تو آپ کو ہر ریلیجن کو کیا کرنا ہے, جو ہر ریلیجن کو آپ نے جو ہے نا وہ اکٹھا کرنا ہے اور اس کو اس کے ایسپیکٹ سے دیکھنا ہے. تیسری قسم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے ادیان ہے یہ انسان کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں, وہ اس کو ایکسپیرینشل لیول پہ لے جاتے ہیں. اگین جیسے آپ نے بھی شاید میری آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی اور میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بھی یہاں پہ بھی کمنٹ کریں اگر آپ بہتر سمجھیں تو. یہ جو گروپ ہے بڑا سا ہمارے پاس نان ریلیجس لوگوں کا, اس میں ایتھیسٹ بھی آ جاتے ہیں, اس میں پرینلسٹ بھی آ جاتے ہیں, اس پہ اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس بھی آ جاتے ہیں, اس میں ملٹیپل گروپس آ جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اپنی ڈیوائن ریالٹی کو شاید یعنی ڈیوائن ریالٹی کی کانسیپٹ کو خدا سے لے رہا ہو سکتا ہے وہ ہیومن ایکسپیرینسز کو یا ایک نیچر کو, ایک ہائپوتھیٹیکل فگر کو جو ہے نا وہ ڈیوائن ریالٹی کہہ رہا ہوں. تو جیسے یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ من قاس الادیان علی تجارب البشر ونظریاتهم العلمیہ. ایکسپیرینسز ہیں کچھ لوگوں کے, وہ کہتے ہیں ایکسپیرینسز ہے, ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, کسی کا صحیح ہے کسی کا غلط ہے, اور ہر ایکسپیرینس کے اندر کچھ اچھائی بھی ہے اور کچھ ویکنیس بھی ہے. تو یہ اس کو ہیومن ایکسپیرینسز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. چوتھا جو آخری قسم ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں من آمن بوجود الاختلافات, جو کہتے ہیں اختلافات پائے جاتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ٹروتھ ہے نا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار یہ ایک ہی سچائی ہے, بلکہ اس میں کچھ لوگ سچائی پر ہیں, کچھ لوگ یعنی اس میں اختلافات دین کے اندر موجود ہیں, اور وہ ایسے اختلافات ہیں جو اپوزیشنز والے اختلافات ہیں. اگین کانسیپٹ یہ ہے, پرینلسٹ کہتے ہیں کہ یہ سارے اختلافات جو ہیں پرائمرلی میجر جو پرینلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں وحدت الادیان کے جو کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے والے, کہ پرائمرلی جو ڈفرینسز ہیں وہ تنوع کا ڈفرینس ہے, ایسپیکٹس کا ڈفرینس ہے پرائمرلی. ٹھیک ہے نا یہاں پہ, لیکن یہ کہتے ہیں ڈفرینسز اپوزیشن کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان کو قبول کرنا ہے ہر ایسپیکٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات ہیں اور ایک انسان کے پاس کوئی ایسا وے نہیں ہے جس کے ذریعے میں کوئی ایسا آبجیکٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ یہ فیصلہ کر سکے اچھا آپ کا ٹروتھ جو ہے وہ میرے ٹروتھ سے کیوں بہتر ہے. تو ٹروتھ ہیں
اب وہ ٹروتھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس ٹروتھ کو آبجیکٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے پاس میٹ کرنے کے لیے جس کے ذریعے ہم ویریفائی کر سکیں، اس لیے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے سب کو قبول کرنا ہے. یہ نا یہ 4 گروپس تھیوری جو لاسٹ والی ہے جس میں لائبنز ایک جرمن فلاسفر تھا، ہمارے صوفیہ کے اندر یہ تھیوری پائی جاتی ہے کافی زیادہ. اچھا، انہوں نے یہ پرپوز کی تھی جسے کہتے ہیں مائنڈ باڈی پرابلم، ٹھیک ہے نا، اور اس کے نا ملٹیپل سلوشن نکلے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ فار ایگزامپل آپ کا جو ویژول اسپیکٹ ہے، وہ جو آپ کی پرسپیکٹیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، ورسز جو آپ کی تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسے کہتے ہیں مائنڈ باڈی جو اس میں ایک ویریشن پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اپنے باڈی یا اجزاء سے جو چیز آپ نے آبزرو کی ہے ورسز جو آپ نے اسے پروسیس کیا، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں نا یہ ڈسٹنکٹ ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کی پروسیسنگ ہے وہ مائنڈ کی ایلیمنٹ ہے، اور وہ جو آپ کا ویژول اسپیکٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، جو پرسیو کیا ہے، وہ ہے. صحیح ہے. تو اس کی اوریجن وہ یہاں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل کہ جو پرسپیکٹیوسٹ آئیڈیا اسپیشلی جو بل ہکس جو ہے، جو کہ ریلیجس پلورلزم پہ بات کرتا ہے، جس پہ آپ بات کر رہے تھے، ون آف دا جو کہ صوفیہ کی جو ایک ٹائپ آپ نے کی ہے جو اس میں سے ہے، اس میں سے یہی وہ اسی تھیوری کو پیچھے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ہماری آبزرویشن ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری آبزرویشن ڈفرینٹس ہیں، اس وجہ سے ہمارے جو پرسپیکٹیو ہیں اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ کور ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم چیز ایک کو آبزرو کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر ایک یونیٹل، ہم ایک ہی طریقہ ہے اس کو پانے کا، وہ یہ ہے کہ اس میں سے یونیفائڈ ایلیمنٹس جو ہیں وہ پکڑیں، پھر ہمیں سمجھ آئیں گی کہ ایکچولی یہ کور کیا ہے، ٹھیک ہے. اینی ہاؤ میں اس کو ویسٹرن پرسپیکٹیو سے کہتا ہوں کہ ویسٹرن پرسپیکٹیو میں بھی نا، کیونکہ آپ جو ویسٹرن پرسپیکٹیو بھی ہے نا اس کے اندر بھی 4 اس کی ٹائپس ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ 4 ٹائپس یہ بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں، خود ہی دیکھیں کہ وہ کس طرح اس سے ملتی جلتی بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کی سب ٹائپس بھی بتاؤں اور اس کے اندر موومنٹس جو آئی ہیں اس سے بھی ہم ڈسکس کریں. تو پہلی جو ٹائپ ہے نا اسے کہتے ہیں بیسک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بیسک یہی ہے آرڈرلیس ہگزلی والی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 3 سب موومنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دوسری جو ٹائپ ہے نا وہ ہے پرسپیکٹیوسٹ، جو ابھی آپ نے لاسٹ والی 4 ڈسکس کیا ہے نا، یہ پلورلزم کی فارم جو ہے، یہ پرسپیکٹیوسٹ فارم ہے. تیسری جو ہے نا وہ ہے ایسوٹیرزم، جس کو کہتے ہیں دا ٹریڈیشنل اسکول، اور اس میں جو ہے صوفیہ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ فلاسفرز ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. اور لاسٹلی جو ہے نا وہ ہے اکیڈیمک ٹائپ، ٹھیک ہے، اور اس کا ماڈرنزم سے جو تعلق ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیٹس ڈسکس بیسک فرسٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں بیسک کے اندر نا ہم ہگزلی کا ماڈل کیوں سامنے رکھتے ہیں؟ ہگزلی کا ماڈل اس وجہ سے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آسان ہے سمجھنا، سب سے پاپولر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی جو اوریجنز ہیں نا وہ دوسری ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم ہگزلی کو اس وجہ سے سامنے لے کے آتے ہیں. ہگزلی کی کتاب 1945 کی جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، ہگزلی خود نا ایک انڈین کیا کہتے ہیں ایک فلاسفر سے انسپائرڈ تھا. صحیح ہے. اس کا نام تھا وی وی کناڈا. تو وی وی کناڈا جو ہے نا وہ خود ایک آپ کہتے ہیں گرو سے انسپائرڈ تھا، اور یہ ویدک اور انڈین فلاسفی جس کے اندر ایک اسپیسیفک برانچ ہے فلاسفی کی ان کی، جو کہ اسی طرح کی یونین اور ون اور اس پہ بلیو کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ انسپائرڈ بندہ تھا جس نے یہ بک لکھی، اور اس نے تو کافی لیٹ لکھی 45 میں، لیکن یہ جو وی وی کناڈا اور اس کی جو پوری موومنٹ تھی نا وہ کافی اس سے پہلے تھی. وہ 1900s لیٹ 1800s کے اندر جو ہے نا یہ بیسکلی اس نے کام کیا تھا. اب یہ وہی ایرا ہے ورلڈ وار 1 سے بھی پہلے کا، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، جب سارے دین اور کلونیلزم اور اس کے اندر، اور وہ بہت زیادہ نا انڈین فلاسفی سے انسپائر ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ویدک فلاسفی سے، ایسٹرن بدھزم سے انسپائر ہوئے ہیں. اب یہ چیزیں نا وہ اکٹھی کر رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں جو کہ ویسٹرن انٹلیکچوئلز ہیں، تو یہاں سے وہ اکٹھی کر رہے ہیں اور یہاں سے وہ یہ چیزیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بس ایک اسمال اوریجن ہے ہگزلی ماڈل کا، اور ہگزلی ماڈل کے ہم نے وہ دیکھ لیا. اگر ہگزلی کے ایکچوئل الفاظ کی بات کریں تو وہ بلکہ جو وہ والا معاملہ ہے کہ جس میں گاڈ لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سمپل ایک گاڈ ہیڈ یا گراؤنڈ، اس نے نام دیا گراؤنڈ، اسے بلکہ نام دیا. میں اس کی ایک کیا کہتے ہیں ٹریٹائز ہے، اسے کہتے ہیں، اس نے ایسے لکھا تھا وڈانٹا اینڈ دا ویسٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس نے دکھایا تھا کہ منیمم ورکنگ ہائپوتھیسس کیا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہم ورک کر سکتے ہیں، جس میں ہم سارے یونائٹ ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا دیر از اے گاڈ ہیڈ اور گراؤنڈ، اس کو لفظ گراؤنڈ کہتا ہے، وچ از دا ان مینیفیسٹڈ پرنسپل آف آل مینیفیسٹیشنس، ٹھیک ہے نا. اور اس نے دوسری بات کہتا ہے دیٹ دا گراؤنڈ از ٹرانسینڈنٹ اینڈ امییننٹ، ٹرانسینڈنٹ کے ٹرانسینڈنٹ ہے اور امییننٹ ہے، یعنی اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، ہر ایک میں.
دیٹ, اور اگر تھرڈ پوائنٹ ہے دیٹ اٹ از پاسبل فار ہیومن بینگس ٹو لو, نو اینڈ بیکم دا گراؤنڈ. او یس, یہ وہی والی بات ہوگی, یہ وہی والی بات ہوگی. لیکن اس نے دیکھو ڈیوائن ود دی یونین, ڈیوائن ود دا یونین, ٹھیک ہے نا, سوری یونین ود دی ڈیوائن, ڈیوائن ود یونین ود دا ڈیوائن. تو یونین ود دا ڈیوائن جو ہے نا گراؤنڈ. اب دیکھیں اس نے گاڈ کا نام نہیں لیا, اس نے گراؤنڈ, اس کو گراؤنڈ نام دے دیا, گاڈ. دیکھیں اس کو بڑے نام استعمال کیے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ کیا کیا ہیں, جیسے یونین ود گاڈ ہے, نروانا ہے, گاڈ ہیڈ ہے. گاڈ ہیڈ بیسکلی کرسچن ٹرم تھی جس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ڈیوینٹی, جیسے وہ جیزس کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا لبریشن, بدھزم میں لبریشن یوز ہوتا ہے یہ ٹرم, ٹھیک ہے. اٹرنل بیس, انلائٹمنٹ, اسپرچوئل اویکننگ, برہمن, ٹھیک ہے. یہ ساری ٹرمز جو ہیں نا وہ ایک ہی چیز میں کریں. اور یہ جو ٹرانسڈینٹل یونٹی کا آئیڈیا ہے نا, یہ بیسٹ جو ہے نا ایک رائٹر ہے ایلن واٹس, اس نے اپنی کتاب میں بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ اس کی کتاب ہے دس از اٹ اینڈ ادر ایسیز آن زین اینڈ اسپرچوئل ایکسپیرینس. اس نے اس سارے فنومینا کی نا سمرائز ڈیفینیشن دی ہے. یہ جو یونٹی والا ہے وہ یہ ہے کہ دس از دا ریئلائزیشن دیٹ ہز انڈیویجول کانشیسنیس and existence in a point of view temporarily adopted by something immeasurably greater than himself. صحیح ہے. اس چیز کی ریئلائزیشن ہونا کہ اس کی کانشیسنیس اور ایگزسٹنس, ٹھیک ہے, ان اے پوائنٹ آف ویو ٹیمپرریلی اڈاپٹڈ بائی سم تھنگ امیجریبلی گریٹر دین ہمسیلف. یعنی وہی خدا کو, یا پھر آپ گراؤنڈ, یعنی دا گراؤنڈ, یہ پھر ڈیوائن کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈیوینٹی کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ آئیڈیا آف ابو یا ہم سے ٹرانسینڈنس کی بات کریں. اچھا, اور فورتھ اور ففتھ پوائنٹ یہ تھا کہ ٹو اچیو دس یونیٹیو نالج, ٹھیک ہے, از دا فائنل گولس آف ایگزسٹنس, جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور دیر از اے لا اور دھرما وچ مسٹ بی اوبیڈ, ٹھیک ہے نا, وچ مسٹ بی فالوڈ فار ہیومن ٹو فائنڈ دیٹ گول. یعنی ایک طریقہ ضرور ہے, اس نے اینڈ پہ یہ بھی کہا ایک طریقہ ضروری ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. صحیح ہے. اس نے کہا وہ طریقہ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کیا وہ طریقہ خود پرپوز کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ ہیومن بینگس نے خود ایکسپیرینس کے تھرو نیویگیٹ کرنا ہے. اچھا, اب یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نا اچھا کیونکہ اگر طریقہ, کیونکہ سوری میں اس لیے بات کر رہا ہوں, طریقہ اگر ہمارا ڈیفائن ہو جاتا ہے, اسپیسیفک ہو جاتا ہے, تو باقی ریلیجن پھر ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں, پھر آپ پاس ایک ریلیجن آ جاتا ہے. ہاں, اب یہی گیم ہے, انہوں نے اب سالو یہ والی گیم کرنی ہے. اچھا, دراصل نا پرینیل فلاسفی کے اوپر نا ایک بلیم آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آل ریلیجنز آر دا سیم, ٹھیک ہے. نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. تو دراصل ایکچولی الٹیمیٹلی بات یہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایکچوئل جو ہے نا وہ دو ڈویژنز ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی اس ڈویژن کو آپ کہہ لیں کہ ایک ہماری کنٹمپلیٹو فارم آف ریلیجن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک انسٹیٹیوشنل فارم ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنل فارم ہوگی جیسے کہ آپ نے عبادات اور یہ وہ چیزیں, بالکل ٹھیک. اور دوسری کنٹمپلیٹو فارمز ہیں. کنٹمپلیٹو فارمز جو ہیں وہ ایکسپیرینسز ہیں آپ کے, مسٹکسزم, ایسوٹیرزم. تو پرینیل فلاسفی کلیم کہتی ہے کہ ہمارا کلیم اس پہ انسٹیٹیوشنل فارمز پہ نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا میں سمجھ گیا آپ کا, ہمارا کام مسٹکسزم سے. اس میں لیکن ہمارے بھی ایک بات ہے, میرے ذہن میں ایک ریلیونٹ ٹرم آ رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کو ایکسپلین کیا جائے, یونیورسلزم. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. اب یونیورسلزم کے اندر پرائمرلی جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی ایک ریلیجن ہو پوری دنیا کا, ٹھیک ہے, ایک وے آف لیونگ ہو, ایک یونیورسل ہمارا کلچر ہو, ایون یونیورسل لینگویج ہو, یہ بھی اس کا ایک موٹیو ہے, یونیورسل لا ہو. یہ جو کہ بیسکلی تھوڑا سا گلوبلائزیشن سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے, اگرچہ گلوبلائزیشنس کو بعض اکیڈمکس فرق کرتے ہیں تھوڑا سا. تو اس یونیورسلزم کے اندر پرائمرلی جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے نا, جیسے فار ایگزامپل اکبر نے دین الہی ایک ریپرزینٹ کیا تھا. اچھا, میرا خیال ہے کہ یونیورسلزم اور اس میں جو بنیادی فرق نظر آتا ہے مجھے وہ یہ آتا ہے کہ بیسکلی یونیورسلزم لاتا ہے کہ آؤ ہم کچھ چیزوں پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک چیز بنا لیتے ہیں اور اپنے ڈفرینسز کو چھوڑ دو, ریگارڈلیس آف کہ آپ ان ڈفرینسز کے بارے میں کیا سمجھتے ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ حق ہو, آپ کے نزدیک دوسرا باطل ہو, لیکن فار دا سیک آف یونٹی ہم ایک کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے بیکاز آف گریٹر بینیفٹ ہم ایسا کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز کو ڈراپ آؤٹ کر کے نا ایک چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یونیورسلزم, ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ یونیورسلزم کسی جگہ پہ پیرلل میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس فلاسفی کے
کہ یونیورسلزم کے ساتھ اس کی کوئی پیرللز ایگزسٹ کرتے ہیں, یا پھر یونیورسلزم از جسٹ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ بس آ جاؤ یار یونائٹ کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, چھوڑ دو, کوئی تم کچھ چھوڑ دو, کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں. وہی جو قرآن نے کہا تھا نا ودو لو تدہنوا فیدہنون, کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ بھی تھوڑا سا ڈراپ کر دیں, کچھ ہم بھی کر لیں. کفار مکہ نے کہا تھا اچھا ہم کچھ دن آپ کی عبادت کر لیتے ہیں, کچھ دن آپ ہماری کر دیجیے گا, کوئی درمیانی راہ نکال لیتے ہیں. آپ کے بات بڑی ٹھیک کیا تھا کہ اکبر نے نا ایکچولی میں کیا کرنا کہ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے نا انسٹیٹیوشنل فارمز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور یہ یونیورسل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے. کوئی بندہ اپنے طریقے کو نا چھوڑ اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ کا خیال ہے یونیورسلزم کا تعلق آپ کی انسٹیٹیوشنل فارم کے ساتھ ہے؟ دیکھیں نا, اگر آپ دین دون کے ساتھ اکٹھے کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہاں وہ پھنس جاتا ہے بندا, اس لیے اس کو ریفیوٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. سیموئل ہنٹنگٹن کی ہے نا فلسفی, وہ کہتا ہے کہ جتنے کلچرز آپس میں قریب آتے ہیں اتنا وہ کلیش کرتے ہیں. تو آپ نے انسٹیٹیوشنلائزڈ چیزوں کو جب اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ریپیل کیا ایک دوسرے کو. حالانکہ انہوں نے آئیڈیا آلریڈی پرپوز کیا ہوا تھا. اکبر اور یہ جو ان کے سارے بیٹے ہیں اور آگے ہیں نا, اگر آپ ان کی بھی پڑھیں نا, انہوں نے ویدانتا کو کافی زیادہ ایک قسم کے انکارپوریٹ کیا. ان کے فلسفے کے اندر یہ موجود تھی, یہ والی چیز ونس اور یہ وہ والی ساری, اور اس میں انہوں نے صوفیزم کا یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ریلیٹ بھی کیا. دیکھیں ان میں پرپوزیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم ول اسکپ آل دا انسٹیٹیوشنلائزڈ پریکٹس, ٹھیک ہے نا, اینڈ موو ٹو دا کامن میتھڈ آف سیلف ایکچولائزیشن. تو کہتے ہیں ان سب کے ہاں کون سے ایسے کامن میتھڈز ہیں سیلف ایکچولائزیشن کے, ٹھیک ہے, جس سے وہ انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے اپنا نروانا اچیو کیا. تو اگر وہ جو ماڈرن پرینل فلسفی ہے نا, اس نے پھر یہ جمپ ماری ہے. اس نے کہا کہ یار دیکھو ہم اس طرح میتھڈز بھی کامن پکڑ لو. وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم مطلب یعنی ہندو کو نماز تو نہیں ہم پڑھا سکتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. ہم قوالی سنوا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قوالی کے اندر ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اس میں سارے یونائٹ ہو گئے ہیں. تو ہم یہ والا کام کر لیتے ہیں, یہاں پہ آپ کو ایک خاص لیول اچیو ہو جائے گا. مطلب یہ ایگزامپل ہمیں آپ دیکھیں نا, وہ نا لفظ میڈیٹیشن جو ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. اب میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جی, وہ ایک بندہ چونکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ڈھونڈتے ہیں ہر ریلیجن میں چونکڑی مار کے کون بیٹھتا ہے, سبحان اللہ, صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہوتا یہ کہ انہوں نے وہ جو میتھڈز آف سیلف ایکچولائزیشن ہے نا, اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ہر دین کو دیکھا کہ اس میں سے کہاں گیا. انہوں نے کہا تھا کہ بدھسٹ جو ہے نا وہ اس طرح اپنا ایک اسٹیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس پہ کنٹمپلیٹ. ہمارے دین کے اندر مراقبے کا کانسیپٹ اس نے نکال لیا. مراقبے کا کانسیپٹ یا ذکر کرتے وقت وہ بندہ اس طرح جھولتا ہے یا یہ کرتا ہے, وہ خاص اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے پھر دوسری جگہ سے نا, مطلب یعنی انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجن سے نا یہ چیزیں پکڑی, کچھ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز بھی انہوں نے اکٹھی کر لی, لیکن انہوں نے بڑی اس پہ احتیاط رکھی, ٹھیک ہے نا. اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے ہندوازم سے انہوں نے کیا پکڑا, یوگا, ٹھیک ہے. اب یوگا میں بھی وہ اس طرح کی کچھ فارمس تھیں, اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا بھی تھا, لیکن وہ تھا. اب جو ہم نے یہ اسی پہ واپس آتے ہیں کہ نا انسٹیٹیوشنلائز اور سیلف ایکچولیشن میں کس طرح انہوں نے میں تھوڑا سا خلاصے بیان کر دیں آپ. میں بھی چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے نا اب تک فار دی آڈینس, کہ اگر وہ ہماری ان ڈسکشنس کو شاید فالو نہ کر پا رہے ہوں بیکاز آف فلسافیکل, ظاہر ہے یہ ٹاپک ہی فلسافیکل ہے. اب تک ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم ابھی بیسک ٹائپ پر بات کر رہے ہیں, اور بیسک ٹائپ جو ہے وہ ہگزلے کا ماڈل ہے. اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو آپ چھوڑیں, بنیادی اس کے اندر 3 باتیں جو شروع میں آپ نے بیان کی تھیں کہ ون ڈیوائن ریالٹی انڈرنیتھ اینڈ انہیرنٹ ان آل تھنگس. دوسری چیز ایوری ہیومن بینگ ہیز اے کیپیسٹی فار اینڈ لانگنگ فار ڈیوائن ریالٹی. اور تیسری یہ ہے the final goal of all existence is union with the divine reality. یہ اس کا آسان الفاظ میں اس کی سمری ہے. بالکل. اور اس میں جو آپ نے ایک چیز, جو دوسرا اہم پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے بڑی زبردست آپ نے بیان کی بات, وہ یہ ہے کہ they differentiate between 2 types. ایک وہ ہے جو بیسیکلی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, اور ایک جو ہے وہ اس کو آپ کیا نام دیں گے, کنسیپچوئل, ایبسٹریکٹ لیول, کانٹمپلیٹیو لیول پر. یعنی کچھ چیزیں آپ کی کانٹمپلیٹیو لیول پر ہیں, کچھ چیزیں آپ کی ایبسٹریکٹ لیول یعنی انسٹیٹیوشنلائزڈ لیول پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں ان کو اتنا نہیں کرتے, وہ آپ کے اوپر اپنی چوائس ہے. ایز لانگ ایز آپ ایک خاص اسٹیٹ پہ, اگر آپ کانسیپچوئل جو ہمارا فریم ورک ہے اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں ان ایکشنس کے تھرو, تو دیٹس فائن. دیکھیں ایک اور مزے کی بات, ٹریڈیشنل فلسفی جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, جو ٹریڈیشنل ورژن ہے اس کے اندر یہ والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے انسٹیٹیوشنل کو نہ چھوڑیں, آپ یہ ساری چیز اپنے انسٹیٹیوشنل سسٹم سے اچیو کر سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس فلسفی کو, لیکن یہ جو کنٹمپلیٹیو فارم ہے نا وہ ہماری سیم ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ فگر جو ہندو, یہ ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. یہ جو فلسفی ہے جو اس کی کور ہے نا وہ بیسک کے اندر ہی آتی ہے. اس کو کہتے ہیں نیو وڈانٹا, ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کا سب سے بڑا پروپوننٹ جو تھا, اس کے
اینشینٹ پروپوننٹ تھے اور بہت ان کے وہ تھے, ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. صحیح. لیکن جو ایک کی فگر آتا ہے نا, جو کہ 1900 کے شروع میں آتا ہے, وہ بندہ تھا, اس کا نام تھا سوامی وویکانندا, کناڈا, ٹھیک ہے نا. کیا پڑھیں گے اسے, کینیڈا, ہاں کینیڈا. تو اراؤنڈ اس کے پیریڈ ہے 1863 ٹو 1902, ٹھیک ہے. اور ایک اور ان کا سینٹ تھا جس کا نام تھا راما کرشنا, یہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا. اب یہ وہ بندہ ہے, آپ کہہ لیں کہ اس وقت یہ ویسٹ کے اندر موسٹ پاپولر اسپیکر ہو گیا ریلیجن کے معاملے میں. اور سارے جو یہ وی وی کینیڈا جو ہے, تو یہ تھا کہ یہ سارے جو ہے نا, یہ ہی واز دا مین پروپیگیٹر آف ویدانتا, ٹھیک ہے. اور یہ اولڈسٹ ویدانتا جو ہے نا, وہ اولڈسٹ ہندو اسکالری ٹریڈیشن ہے, آرتھوڈاکس اسکول کا ان کا. اور اس کی کیا ہے, اس میں فلاسفی کیا ہے وہ سن لیں, ٹھیک ہے. ایچ سول از پوٹینشلی ڈیوائن, ٹھیک ہے. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or mental discipline, ٹھیک ہے نا. Or all of these. This is the whole of religion. Doctrines or dogma or rituals or books or temples or forms are all but secondary details. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہی ہے. اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو پورا گول اس ڈیوائن ریالٹی کو مینیفیسٹ کرنا آ جا کے ملتی ہی ہے, اسی سے ہی آپ کہہ لیں کہ آڈیلس ہگزلی نے بھی جو ہے نا وہ اسی سے اوریجن لیے. تو اچھا, اب یہ ہوتا یہ تھا کہ ایک نا ان کی کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجنز ہوئی, ٹھیک ہے, جو کہ ویسٹ کے اندر, جس کے اندر اس کو بلایا گیا. اس نے یہاں پر ملٹیپل لیکچرز دیے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر نا اس نے اپنی ساری فلاسفی اور یہ وہ چیز, اور بہت لوگوں نے اسے اڈاپٹ کی, انسپائریشن لی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ از بیسکلی نان ڈوئلزم, ٹھیک ہے نا. وہی نان ڈوئلزم اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں اتنے ورڈز ہیں اس کے, ہر ایک بندے نے ڈفرینٹ کیا ہے, لیکن آ جا کے باتیں ایک ہی ہیں. اور دوسرا جو ہے نا مونزم, مونزم یہ ہوتا ہے کہ آل ایگزسٹنگ تھنگس گو بیک ٹو اے سنگل سورس, ٹھیک ہے. اب یہ سیم پلیٹو سے بھی آتی ہے, ہم پلیٹو کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی وویک کینیڈا کا جو ورکس تھے نا اس سے ہوا. اور اس وجہ سے صرف اس ایک بندے کی وجہ, اور یہی وہ مین بندہ ہے جس نے یوگا انٹروڈیوس کروائی. جو ویسٹ کے اندر یوگا کی ساری پاپولیرٹی ہے نا, اٹ گوز بیک ٹو دس 1900 ٹو ایج, جب اس کی جو ساری ان کے ٹورس سے یو ایس اے میں, یو کے میں, اس بندے کی وجہ سے نا یہ یوگا والا معاملہ ہوا. اور آپ دیکھیں ان کے انفلوئنسز کس لیول تک ہیں کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسکولز ہیں, جو ماڈرن اسکولز ہیں, اس کے اندر یوگا کی کلاسز کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں ہمارے لاہور کے پارکس کے اندر صبح سویرے سارے ایک بزرگ جو ہیں وہ یوگا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سمجھتے نہیں ہیں, لیکن انڈر لائن اسٹرکچرلی یہ فلاسفیز ورک کرتی ہیں. اسی لیے میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ کنزیوم کرنا. جب میں نے ایک زمانے میں, جب میری عمر چھوٹی تھی, تو جب میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا یوگا کے بارے میں, تو مجھے پتہ چلا کہ علماء کے اس پہ بڑے سخت اقوال ہیں, اور اس کو پریکٹس کرنے کو باقاعدہ شرک تک اس کو ایسوسیٹ کیا اس سے. تو میں کہتا تھا یار یہ کیا, یہ تو ایکسرسائز ہیں, ایکسرسائز پہ بھی فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں, سبحان اللہ. لیکن بعد میں جب میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھا, اور آپ خاص طور پہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک حکمت ہے, اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے. اور ظاہر ہے وہ بندہ جو صاحب علم ہے, جس کو ان چیزوں کی ڈیپتھ کا پتہ ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کور کہاں تک جا رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر جب اس چیز کی کور کو سمجھ لے گا, وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے پروپیگیٹ نہیں کرے گا, یا اس کے بارے میں فلاؤنٹ نہیں کرے گا جس طریقے سے عام طور پہ کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں اگنورنس پائی جاتی ہے, اور ہم اس کو جو ہے نا سمپل کچھ وہ ایک ایکسرسائزز کی فارم میں لیتے ہیں کہ جی یار ہیلتھ کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہیلتھ کے لیے اور بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے کم کھائیں, آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی, کھانے کو کنٹرول کر لیں. بھائی اس سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو یوگا کو بڑے پریز کرتے ہیں, اور اس کو لانے والا ادھر جو ہے یہ سوامی جی جو ہے نا, یہ باقی ریلیجن کے معاملے تو بڑے ٹھنڈے تھے, بٹ ہی واز انہیرنٹلی اینٹی اسلام. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اور ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس تھیں, وہ کیونکہ اس کی فلسفے کو جو ایک توڑ اسے مل رہی تھی, اسلام ہے. اور آگے ہم بات کریں گے اس میں انشاءاللہ. تو سوامی جی کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ 3 مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نا وہ اسلام سے سب سے زیادہ دور بھاگتے تھے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کی جو کور تھی نا وہ ٹوٹتی تھی. اس میں سے ایک ریزن وہ یہ بتاتا ہے کہ اٹ از رانگ ٹو سے مائی پروفٹ از دا ٹرو پروفٹ, ٹھیک ہے نا. اور اف یو ڈونٹ ایکسیپٹ ہم دیر از نو سیلویشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہنا غلط ہے تو وہ کہتا ہے کہ, لیکن وہ کہتا تھا کہ ہمیں یہ کلیم کرنا چاہیے کہ آل پروفٹس آر آور پروفٹ. لیکن مطلب کی بات ہے ہم یہی کلیم کرتے ہیں, اور ہم بھی سارے پروفٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی ایکسکلوزیوٹی
یعنی کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ. اور دوسری بات یہ کہ وہ جن پروفٹس کی بات کر رہے ہیں نا وہ بات کر رہے ہیں وہ کرنٹ کانٹمپریری ریلیجنس کے پروفٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کی بھی بات اور کر رہے ہیں, اپنی ان کے پرسیوڈ جو ان کی سپوزڈ یا ہائپوتھیٹیکل جو ان کی ٹیچنگز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ اگر بات کریں تمام پروفٹس کی, اور وہ پروفٹس جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ابراہیمک پروفٹس, صرف ابراہیمک پروفٹس کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اسلام ہے, وہ تو کور ہے, وہ تو اس کا تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا دوسرا پوائنٹ تھا, وی آر باؤنڈ ٹو ورشپ سینٹس اینڈ پرسنالٹیز, however in Islam there is no such worship. Oh yes, سبحان اللہ. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ کام ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ سینٹ ورشپ ہے نا بیسیکلی جو یہ ہے یہ انہیریٹڈ پارٹ ہے. عجیب بات ہے ماس بھائی, اور مزے کی بات ہے اس نے ذرا اپنی ٹھنڈانس شو کروایا اسلام کے ایک اسپیسیفک ورژن سے جو کہ تھوڑا سا وہ کہتا تھا کہ یہ اس طرف ہے سینٹس سے تعلق رکھنے والا. تو اس نے کہا باقی, لیکن وہ کہتا تھا کہ اسلام جو یہ کہتا ہے نا کہ مطلب وی آر باؤنڈ ٹو, یہ جو ہماری انہیرنٹ نیچر ہے کہ ہم نے سینٹس کو اور پروفٹس کو ورشپ کرنا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ اپنی بڑی کلیئر ڈسٹنکشن رکھتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہندو کو ہمارے دین کے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی یہ جو خود یہ تو ادب ہے, یہ تو محبت ہے اولیاء سے, یہ تو اولیاء کو ماننے کی باتیں ہیں. لیکن ہندو سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے فنڈامنٹلی اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا. نہیں ایون ہماری جو صوفیزم ہے نا اس کے اندر بھی بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے اس چیز کی کہ وی ڈو ناٹ ورشپ, مطلب یعنی وہ کبھی بھی ڈائریکٹ اور اس چیز کو جس طرح یہ اوپنلی یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. لیکن الٹیمیٹلی وہ آ جا کے بات کریں گے کہ اچھا. اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے نا, صوفی جب مل جاتا ہے اتحاد ہو جاتا ہے اس کا ود دا ڈیوائن, تو آ جا کے پھر تو وہی بات بن جاتی ہے. وہ ایک بات کی بات ہے. اور تیسری پوائنٹ کہتا تھا کہ یہ جو شہادہ ہے نا ان کا جو کلمہ ہے یہ سیکٹیرین کاز کا, اس کا آغاز لا الہ سے ہوتا ہے, اس کا آغاز لا الہ سے ہوتا ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے اور یوگا انٹروڈیوس کی, اور ہم بڑے خوشی جو ہے نا وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا اور لاسٹ جو میں کہنا چاہوں گا نا, جو بیسک فلاسفی کے اندر نا تھوڑی بیسک سب سے ایکسٹینسو ہوگی, اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ شارٹ ہیں. تو بیسک ہے میں نا تیسری جو آتی ہے وہ پھر جب یہ انگریزوں نے آپٹ کی نا سوامی کی جو چیزیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے پھر اپنی کنیکشن بنائے اس کے کہ ہمارے پاس کیا ہے, تو پھر وہ پلیٹو کو لے کے آئے. انہوں نے بیسکلی اینشنٹ گریس سے لیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی تو یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا پلیٹو ہے نا اس کا جو سینٹرل تھیسس ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ آل تھنگس ہیو ون اوریجن اینڈ آل تھنگس گو بیک ٹو ون. ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ تو یہ جو وننس والا پلوٹونیس یا بھی اس میں انوالو تھا جس نے یہ کیا, جو کہ اسی کے اسکول سے تھا, تو اس نے جو ہے نا یہ بیسکلی لے کے آیا اس والے معاملے پہ. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی یہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے نا ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام تھا سوسائٹی آف تھیوسافیکل سوسائٹی. ٹھیک ہے, اور اس کی جو اوریجن تھی نا وہ تھی ہیلینا, ایک تھی ہیلینا بلواسکی, یہ ایک رشین تھی. ٹھیک ہے نا, اور اس نے نا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ہینری آلکوٹ جو کہ فری میسن تھا, اس کے ساتھ مل کے نا انہوں نے ایک کلٹ سوسائٹی بنائی. ٹھیک ہے, اور یہ اراؤنڈ لیٹ 19th سینچری 1875 یورپ میں ہو رہا ہے کام, یہ کام یورپ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ہمارے پاس جو میجورٹی ہماری جو ریسنٹ انفلوئنسز ہیں نا وہ یہاں سے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایون ہمارے جو صوفیزم کے اندر جو چینجز اور وہ انفلوئنسز ہیں نا وہ یہاں سے بھی ان کا اوریجن آ رہا ہے, جو ایٹ لیسٹ لبرل صوفیزم جو ہے جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ویسٹرن ایسوٹیرزم. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں انہوں نے ہندوازم اور بدھزم کو بھی پکڑا. انہوں نے نا اپنی بڑی انٹرسٹنگ فلاسفی بتائی. انہوں نے کہا کہ دیر آر ماسٹرز آف وزڈم. ٹھیک ہے نا, پوری دنیا کے اندر نا کچھ ماسٹرز آف وزڈم ہیں. ٹھیک ہے نا, اور دے آر ٹرائنگ ٹو ریوائیو دا اوریجنل اینشینٹ ریلیجن ونس وچ واز آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے, آج کے لیے ایک اور پیکیج سے آپ کہہ لیں بات وہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ سب سے بڑے ایڈمنٹ تھے ٹو اوائڈ یوزنگ دا ورڈ ریلیجن. ان کو سب سے زیادہ خار ہوتی تھی لفظ ریلیجن استعمال کرنے تھے, لیکن وہ جو اسپرچول بٹ ناٹ ریلیجس والی چیز ہے نا وہ اس کے ایلیمنٹس یہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور ان کا بیسک ایم کیا ہے؟ بیسک ایم ہے ٹو فارم اے نیوکلیس آف یونیورسل بردرہڈ آف ہیومینٹی وداؤٹ ڈسٹنکشن آف ریس, کریڈ, سیکس, کاسٹ اور کلر. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ٹرمز آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کلٹ سے جو نکلی ہوئی ہے, یہ اب ہمارے کدھر ہیومن رائٹس چارٹر اور ان کے
حصے بنے ہوئے اور ہیں. موومنٹس کا پارٹ ہے, موومنٹس کا پارٹ ہے, انسٹرومنٹل پارٹ ہے, یہ سلوگنز جو ہیں. سبحان اللہ. اچھا, اور یہ کہاں سے اس کے اوریجنز آ رہے ہیں؟ اس کی اوریجنز آ رہی ہیں وہ پرینیل فلسفی سے, جو خاص طور پہ ویسٹرنائزڈ اور یورپنائزڈ جو آپ کا فلسفی ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ تھیوسوفسٹ ماسٹر جو ہے نا, اس میں یہ تو اس کا اوریجن ہے, لیکن اس میں نا چند چیزیں بڑی مزے کی ہیں جو کہ اب ہم خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ میچ کرتی ہیں ہماری کچھ. میں نے کہا کہ جو تھیوسوفسٹ ماسٹر ہوتا ہے نا, وہ اپنی پریکٹس سے, اپنی جو سیلف ایکچولائزیشن کی پریکٹس ہے نا, کچھ سپر پاورز اٹین کر سکتا ہے. اوہ سبحان اللہ, کرامات. اب دیکھیں وہ کیا ہے. اب دیکھیں, ایک ہے دا سائیکک ایبلٹی ٹو گیٹ انفارمیشن آف اینی آبجیکٹ, پرسن, لوکیشن اور فزیکل ایونٹ. سبحان اللہ, یہ ٹیلی پیتھی کا کانسیپٹ یہاں سے, یہ ٹیلی پیتھی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہو گیا. بزرگ تھے, انہوں نے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا اور وہاں سے پتہ نہیں کیا کر لیا انہوں نے. بی جو ہے نا, وہ ہے انسٹنٹلی پروجیکٹ دیئر سول آؤٹ آف دیئر باڈی ٹو اینی ادر لوکیشن. یعنی وہ جو ایٹ اے ٹائم مطلب حج بھی کر آتے ہیں, اور وہ اس وقت پانچوں نمازیں وہ سیٹ پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھہر جو تنگ نہ کرو, یہ اس وقت کعبے کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بندہ اسی طرح بیٹھا وہاں کسی ایک بندے کی سول لے لی ہوگی. لیکن کسی اور ڈائمینشن میں تو ہو سکتا ہے نا. ہمارے کچھ بھائی ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں, مختلف ڈائمینشنس کی بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا, ہو سکتا ہے مختلف ڈائمینشن کے اوپر وہ کر رہا ہو. میں نماز میں یہ سوچتا ہوں, یہ مختلف ڈائمینشنس والے بھائی ہوتے ہیں, ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں یار. پتہ نہیں میری کتنی ڈائمینشنس کے بھائی میری حصے پہ نماز پڑھ رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں آرام سے چلے جاؤں. نہیں آپ کو, لیکن ایئرز آف پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ لیکن یہ انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے, تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ نہیں اس کا فائدہ انہیں کو. وعبد ربک حتی یاتی کے لیے یقین, آپ عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. جب آپ کو یقین آ گیا, مطلب یہ کہ ایک خاص لیول پہ جب آپ پہنچی, اس کے بعد آپ نے پھر چھٹی ہوگی آپ کو عبادات سے اور سب کچھ سے. بالکل یار, میں حیران ہوں, ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں اس طرح کی جس میں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پینس لفٹ ہو چکے ہیں. نہ کریں, کچھ صوفیاں کی, استغفر اللہ, ہم لفظ صوفیاں استعمال کریں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندے جو اپنے آپ کو, جو آج کل کے جو انہوں نے اپنے آپ کو صوفیت کا نام دے کے جو یہ کام کیا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب میرے پینز اٹھا لیے گئے, اور بڑا انسان ہے, بات کر سکتا ہے سارا کچھ. اللہ کے نبی نے اپنی آخری سانسوں تک جو ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑا, اور یہ بندے جو ہے کہتے ہیں جی میرے پین اٹھ گئے. وہ صحابی جو کہتے ہیں حضرت علی اور اس طرح ایک اور صحابی کے ساتھ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں نماز کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو بٹھا دیا ساتھ. یعنی اس حالت میں, اور آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں, اس تکلیف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ الیاذ باللہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اینی ہاؤ, یہ تھیوسوفی میں نا ہیلینا کیا کہتی ہے, ہیلینا کہتی ہے کہ دیٹ دس واز اے سیکرٹ ڈاکٹرائن دیٹ واز نون ٹو پلیٹو اینڈ ارلی ہندو سیجز اینڈ وچ کنٹینیوز ٹو انڈر پن دا سینٹر آف ایوری ریلیجن. اچھا, یہ ایسوٹیرزم جو آپ نے آگے ٹائپ بتائی ہے, یہ اسی کے ساتھ نہیں ریلیٹ ہو رہا؟ یہ اس کے ساتھ اس طرح نہیں ریلیٹ ہو رہا. وہ میں بتاتا ہوں ایسوٹیرزم ایسا انہوں نے کہا ہے, لیکن وہ دراصل ٹریڈیشنل فلسفی کا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی اپنا ایسوٹیرزم ہے نا, جو اسلامک سو کالڈ ہے, جس کے اندر ہمارے یہاں وہ حضرت خضر سے چلتا ہے. ویسٹرن اس میں ایسوٹیرزم اس وجہ سے کیونکہ یہ نا سیکرٹ فلسفی, اور اس میں اس کا تھیوسوفی کا آئیڈیا, تو بیسک کے اندر نا یہ والا بھی تھوڑا سا ایلیمنٹ اٹیچ ہو جاتا ہے, اس لیے اس کی کیٹیگری بیسک کے اندر ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بڑی اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, تھیوسوفی کیوں انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر نا کچھ امپورٹنٹ بندے بھی موجود تھے. اچھا, مثال کے طور پر تھیوسوفسٹ میں سے آپ کا تھامس ایڈیسن جو ہے, اچھا وہ بھی تھیوسوفسٹ تھا. اس کے علاوہ الفریڈ رسل والیس جو ہے, جو کہ جس نے وہ کیا کہتے ہیں ڈارون کے ساتھ جو دوسرا سائنٹسٹ تھا جس نے تھیوری آف ایولیوشن دی تھی, یہ وہ بھی اس میں تھا. ٹھیک ہے, تیسرا ولیم کروکس جس نے ماس اسپیکٹرومیٹری جو ہے وہ ڈسکور کی تھی, کیمسٹ تھا. یعنی یہ بڑے بڑے بندے اس لیول تک اس کا انفلوئنس موجود تھا. ٹھیک ہے, اور ہاں ایک اور انٹرسٹنگ چیز, ہلما ایڈکنٹ, ٹھیک ہے نا, یہ جو دا فاؤنڈر آف ایبسٹریکٹ آرٹ, اور یہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے میجورٹی جو ہے نا جو اوریجنل بڑے ہیں وہ سارے جو ہیں نا یہ تھیوسوفسٹ تھے. ٹھیک ہے, کہاں پہ ان کے لنکس ہیں. یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ اب دیکھیں پرینیل فلسفی ہمارے یہاں عام طور پہ بہت زیادہ, یعنی اب میں سمجھتا ہوں کہ نگلیکٹڈ سبجیکٹ ہے قسم کا, اور میں سمجھتا ہوں اب آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے انڈر ریٹڈ بھی ہے. انڈر ریٹڈ اس طرح ہم سمجھتے ہیں یار اس سے کیا ہے, یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے, لیکن اس کی روٹس جب ہم دیکھتے ہیں, ان کے روٹس میں تھیوسوفی اس لیے پکڑا ہے تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل میں اس لیے کیونکہ ایک تو یہ بڑے بڑے بندے ایک تو اس میں, دوسرا ایبسٹریکٹ جو آرٹ ہے اس کی بنیاد یہاں سے آ رہی ہے, اس کے علاوہ ایکسپریشنسٹ آرٹ جو وہ بھی ہے, دونوں کے کی فگرز جو ہیں نا وہ تھیوسوفسٹ ہے. ہمارے آرٹسٹ کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح جا رہے ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ, اس سے بھی بڑی مزے کی بات, 1911 کے اندر نا ہوا یہ تھا کہ جب فری میسن سوسائٹی بنی تھی نا,
تو انہوں نے کہا کہ یار یہ فری میسن کی ایک وہ کہتے تھے کافی ایکسکلوسیو ٹو مین ہے. تو جو فرسٹ ویو فیمنزم نکلی تھی نا تو انہوں نے ایک اور بنائی تھی کو فری میسنری. ٹھیک ہے, فیمیلز کے لیے تھی, وہ فیمیلز اور میلز دونوں کے لیے تھی, انکلوسیو تھی. لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک ریسرچ ہے بائی جوائے ڈکسن, ٹھیک ہے نا, یہ دا ڈیوائن فیمنن, ٹھیک ہے, تھیوسوفی اینڈ فیمنزم ان انگلینڈ. ٹھیک ہے, انہیں کہتے ہیں انگلینڈ دیر ور اسٹرانگ لنکس بٹوین تھیوسوفی اینڈ فرسٹ ویو فیمنزم. ٹھیک ہے, بیسڈ آن اے اسٹیٹسٹیکل انالیسس ڈکسن نوٹڈ دیٹ پرومیننٹ انگلش فیمنسٹ آف دا پیریڈ ور سیورل 100 times more likely to join the theosophical society than was the average member of country's population. نہیں لیکن سوال یہ کہ اس میں کیا یعنی اٹریکشن کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اس سے کیا تھا. دیکھیں تھیوسوفی وہی جو اس میں ہے نا کہ فار ایگزامپل یونٹی آف بینگ, اور وہ اس میں تو اس کا تعلق یہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں آگے پڑھ رہا ہوں, اس نے کہا کہ theosophical contingents took part in feminist marches of the period. For instance, theosophical group operating under the banner of universal co-freemasonry marched as part of women's coronation process. دراصل یہ اس وقت کے آپ کہہ لیں کہ فرسٹ پیپل تھے. دیکھیں فری میسنری ایڈ ہو رہی ہے, ساتھ جو کیا کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو نیو لبرلسٹ آئیڈیاز جو ہیں یونیفیکیشن والے یہ والے, میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سے جو اس کا تعلق ہے نا تھیوسوفی سے کافی اسٹرانگ تعلق تھا. دیکھیں آرٹ ورک ایبسٹریکشن آرٹ والے یہ والے بندے, ایکسپریشنسٹ, ٹھیک ہے, فیمنسٹ, یہ سارے جو ہے نا یہ اپنی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز یہاں سے لیتے ہیں. تو جو فرسٹ ویو فیمنزم کی جو کی انگلش فرسٹ ویو فیمنزم تھی نا, اس کے اندر اس کی بیک گراؤنڈ پہ یہ پرینیل فلسفی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اب یعنی اب بھی آپ دیکھیں, اب سب سے زیادہ جو نیو ایج موومنٹ ہے, جو اسپرچول بٹ ناٹ ریلیجیس, اس میں سب سے زیادہ کون ہے, یہ والے لبرل اور فیمنزم, اور یہ وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا لنک جاتا ہے بیک ٹو دا فرسٹ ویو فیمنزم. اچھا یہ میں ویسے بائی دا وے آئی ڈو اپریشیٹ دی ٹائم دیٹ یو ہیو ٹیکن ٹو ایکسپلین دس, اور میں یہ بھی اس چیز کو بھی میں ایکنالج کرتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہوگی ڈیفینیٹلی ہر بندہ شاید اس لیول پہ اس کو اپریشیٹ نہ کر سکے جو آپ بتا رہے ہیں. میں اسی کو نا جلدی سے ذرا چاہتا ہوں کہ ہم اگلے لیول پہ جائیں اور اگلے ٹائپس پہ ڈسکشن کریں, خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا پلورلسٹ ہیں, ایسوٹیرسٹ ہیں, پھر اکیڈیمک ٹائپس ہیں, ان پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن آئی ڈو اپریشیٹ کہ آپ نے بتایا کہ جو ان کی جو لنکیجز ہیں وہ کتنے ڈیپ ہیں, اور ہمارے پاس جتنی بھی اس ٹائم موومنٹس جو چل رہی ہیں مختلف, خاص طور پہ جو ورلڈ ویو کی ڈفرینٹ موومنٹس ہیں جس کے اندر ہمارے پاس فیمنزم ہو گیا, پھر اس طریقے سے ہمارے پاس دیگر جو فلاسفیز ہو رہی ہیں, ایون ڈاوینین آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاوینزم کی کچھ نہ کچھ لنک اس کے ساتھ بنتا ہے. ڈارون کا لنک میں ذرا بھی آتا ہوں, اس کا بھی لنک ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب ہے یہ سارے لنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف سے یعنی اسپرنگ کر رہے ہیں بیسکلی وہ پرینیل فلاسفی سے, اس کی مختلف اگرچہ ویسٹرنائزڈ اس کی فارم ہے, اور شاید یہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے جو سوامی نے بیسکلی پرپوز کی تھی, لیکن ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ اس سے ریلیٹڈ اور لنکڈ ہے. ظاہر ہے یہ کیونکہ کوئی دیکھیں انسٹیٹیوشنلائز چیز تو ہے نہیں. فلاسفی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈفرنٹ فرام ایٹ ایچ انڈیویجول. ہر فلسفی نے اپنی کوئی نہ کوئی فلاسفی اس نے اپنی مارنی ہے, ڈفرینشیٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ کوئی نئی فلسفہ نہیں لے کے آئے گا تو پھر اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا, تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو فلاسفرز جنہوں نے اس میں کنٹریبیوشن کی ہیں, دے وڈ ڈیفینیٹلی وڈ ہیو دیئر اون ورلڈ ویوز اینڈ دیئر اون انڈرسٹینڈنگز آف دس فلاسفی, لیکن کور بہرحال سیم مجھے نظر آ رہی ہے نا. بالکل. دیکھیں میری بات سنیں, جب وہ آیا تھا نا یہ جو ان کا نا جو لڑائی ہوئی تھی نا کرسچینٹی کی ان کے ساتھ, پروٹسٹنٹ اور کرسچینٹی کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے جو چیزیں آف شوٹس نکلی تھی نا, وہ بھوکے تھے ڈفرینٹ ریلیجنس کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ اس وائڈ کو فل کرنا تھا. کرسچینٹی ان کو پاسبل یا لاجیکل ایکسپلینیشنس نہیں دے رہی تھی. کرسچینٹی سے بھاگے تھے نا یہ. ہاں, ایک بہت بڑی جو بیچ میں یونیٹیرینزم جب نکلا تھا, یونیٹیرینزم جس کے اندر آپ کہتے ہیں آپ کا نیوٹن ہے, چارلز ڈارون جو ہے وہ یونیٹیرین تھا. اب یونیٹیرین جو تھے نا, انہوں نے یہ تو نکال لیا تھا کہ فار ایگزامپل نہیں کرسچینٹی سے تو علیحدہ ہیں, یونٹی مانگے. تو اب اس کا نا ایک بہت کی فگر جو تھا نا, وہ تھا رالف والڈو ایمرسن, جس نے نا یونیٹیرینزم کے ساتھ ہی نا ٹرانسسینڈنٹلزم نکالا. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی نا مطلب یعنی کہ پہلے سے ہی یہ بھی لیئر آ رہی تھی اس سائڈ سے, ٹھیک ہے نا, اور اس سائڈ سے سوامی جی آئے.
ٹھیک ہے نا. سوامی جی نے اس کو میرا خیال ہے ایک اچھے انداز سے آرٹیکولیٹ کر دیا, بالکل, یا اس کو ایک قسم کا ایک قسم کو اور پاپولرائز کر دیا اور کہہ دیا اور ان کو تقویت دی, کیونکہ ٹرانسینڈنٹلزم کی جو 4 کورز ہے نا وہ یہی تھی. اے کور بلیف از انہیرنٹ ان گڈنس آف پیپل اینڈ نیچر. سوسائٹی انسٹیٹیوشنز ہیو کرپٹڈ دا پیورٹی آف دی انڈیویجول. پیپل آر ایٹ دیئر بیسٹ وین دے ٹرولی آر انڈیپینڈنٹ. اور ٹرانسینڈنٹ ڈیوائن ایکسپیرینس از انہیرنٹ ان ایوری باڈی رادر دین بلیونگ اے ڈسٹینس. امالگمیشن ہے کہ بیسیکلی نا یہ لبرل فلسفی جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھی, اور آپ نے اس کو ساتھ کیا کیا, آپ نے ایک اسپرچوئل تڑکا لگا دیا اس کو, اور پھر لبرل فلسفی کو اسپرچوئل تڑکا لگا کے آپ نے اس نے نا پھر یہ پرینیلزم فل کور میں آئی. ٹھیک ہے نا, اب یہ اوریجن ہوئی. چلیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ فارم. جی جی اچھا, نیکسٹ فارم جو ہم تھے نا وہ ہے پرسپیکٹیوسٹ فارم. ٹھیک ہے نا, جس کو ابھی ہم نے ہلکا سا شروع میں ٹچ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں آتی ہے پلورلزم. ٹھیک ہے, اس میں وہ مثال دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ایلیفنٹ ہے, دے آر دا بلائنڈ مین, دے آر یعنی وہ جو 12 اندھے لوگ ہیں وہ ہاتھی کو ٹچ کر رہے ہیں. صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ہاتھی کیا ہے. ایسے تو وہ کہے گا ایک ہاتھی نے پیر پہ ہاتھ لگایا, ایک نے دم پہ پیر لگایا. تو ہر بندے نے جو ہے نا اپنی ڈفرینٹ ایسے ہی ایکسپلینیشن دی. ٹھیک ہے, لیکن آ جا کے سارے کس کو لگا رہے تھے, ایک ہاتھی کو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سارے جب اپنی یہ کٹھی کریں گے نا انفارمیشن, ٹھیک ہے, تو ایونچولی اس کی جو بیسک کور ہے وہ ایک ہی ہے. ایسے ہی ہے, یعنی سب کی رائے ڈفرینٹ ہے, وہی جو آپ میں نے وہ شروع میں بیان کیا, شروع میں بیان کی تھی. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولرائز کرنے والا تھا نا, اس کی ایک ایکسٹریم فارم ہے کیا کہتے ہیں پرسپیکٹیوسٹ کی, کہ مطلب یعنی ہر بندے کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ٹروتھ کوئی نہیں ہوتا. ایک یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ کوئی نہیں ہے, جو تھوڑے سے سبجیکٹیوزم کی طرف چلے جاتے ہیں. فریڈرک نیچے از اے ٹاپ پرپوننٹ آف اور یہی پھر اس کے آگے آف شوٹس ہیں, یہ مورل ریلیٹیوزم اور یہ ساری چیزیں آگے. اور پھر جو وہ ہے نا جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم یہ نہیں اگنور کر سکتے کہ ٹروتھ نہیں ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا بندہ تھا وہ جان ہکس تھا. اچھا, تو جان ہکس نے یہ ایمینول کانٹ کی دراصل فلسفی تھی وہ والی ہیومن مائنڈ والی. وہ یہ کہتے تھے کہ دے آرگیوڈ دا ہیومن مائنڈس obscure ایکچوئل ریئلٹی ان فیور آف کمپریہنشن. یعنی جو ہم پرسیو کرتے ہیں نا چیزیں اپنی سینسز سے, ٹھیک ہے, تو ہماری کمپریہنشن جو ہے نا وہ ریئلٹی کو کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. صحیح, یعنی ہماری مائنڈ کی پروسیسنگ ہماری ویژول کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے, ٹھیک ہے, دیر فور اینی ایبسلوٹ کلیمز اباؤٹ گاڈ اور پرسیپشنز آف گاڈ آر ناٹ ایبسلوٹ ٹروتھ. ٹھیک ہے, ہینس دی اونلی ٹروتھ however are common factors of these perceptions. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ جان ہکس کا یہ مین تھا پرسپیکٹیوزم, اور اس کو کہتے ہیں سافٹ پرینیلزم. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہی ہے کہ آل پرسپیکٹیو لیڈ ٹو دا سیم ٹروتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ دوسری فارم ہے. ٹھیک ہے, تیسری ہے ایسوٹیرزم. ایسوٹیرزم جسے کہتے ہیں دا ٹریڈیشنلسٹ اسکول. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا کہ اسی ایریا میں نا جب یہ سارا چل رہا تھا ٹرانسینڈنٹل, ویسٹ کے نا کچھ اسکالرس تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے, ان میں سے موسٹ فیمس تھے رینے گونان. ٹھیک ہے, اور فریجوف شوان. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ صوفی اسلام کے ذریعے جو ہے نا یہ تھوڑا سا کی کتاب بھی ہے جو آپ نے بیان کی. ہاں جی, ہاں جی, اسلام اینڈ دا فلسفی جو ہے. اچھا, اب اس میں کیا تھا, اس میں دوسرے بھی تھے, اس میں کرسچن وغیرہ بھی تھے, باقی بھی تھے. ٹھیک ہے, اچھا, تو انہوں نے ان کا یہ تھا کہ آل ہیو دا سیم ایسوٹیرک ٹیچنگس. ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں دا میٹافزیکل از دا سیم. ٹھیک ہے, شوان جو ہے نا وہ اس طرح کی مثال دیتا ہے کہ یہ جو آپ نے شروع میں تھوڑا سا الوڈ کیا تھا کہ اٹ از لائک اے ماؤنٹین. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک پہاڑ ہے, سارے جو ارد گرد لوگ جو ہیں نا اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں گے, شروع میں جب بندہ دین شروع کرتا ہے کہتا ہے کہ دور سے لگتا ہے کہ سارے ڈفرینٹ ریلیجنس دور دور ہیں. ٹھیک ہے, اور جب جیسے جیسے وہ پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں, یعنی اپنی ٹرانسسٹینڈل اوپر کرتے ہیں, اپنی اسپرچوئل برنگنگ زیادہ کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ دے آر مچ مور کلوزر دین دے آر فار. ایک یونٹی نظر آنا شروع ہوتی ہے ہر چیز کے اندر, کیونکہ سارے جب چڑھنا شروع ہوں گے نیچے سے دور ہیں اس لیے لڑائیاں ہیں, اس لیے سارا کچھ ہے وہ ہے, لیکن جیسے جو اوپر چڑھو گے تو جب سے ٹاپ آف دا ماؤنٹین ہے وہاں پر جا کے یونٹی ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ سارے ڈفرینسز ڈیزالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا نا ویسے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رینے گونان اور ان کے نا کچھ گڈ ورکس بھی ہیں, اسپیشلی جو ماڈرنزم کے خلاف. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ گڈ پرسپیکٹیو بھی ہے جو کہ ہم یہاں سے آپٹ کر سکتے ہیں لرننگ کے لیے. لیکن جو ان کا یہ والا ہے نا ٹریڈیشنل فلسفی والا, یہ جو ہے اس میں یہی کہ دیر از انٹرنل
کہ اندر کی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, باہر کا ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر یعنی ایسوٹیرزم جسے ایگزیکٹلی باطنیت جسے کہتے ہیں, ظاہریت اور باطنیت کا کانسیپٹ ہمارے ہاں اسکولز آف تھاٹ وغیرہ پیدا جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ جو ہے نا اکیڈیمک ٹائپس, وہ ہے اکیڈیمک ٹائپس ہیں. اکیڈیمک ٹائپس کی 2 سب ٹائپ ہیں, ٹائپولوجیکل اور ایک اسٹرکچرل. ٹھیک ہے. ٹائپولوجیکل جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ کیوں بنی, اکیڈیمک کیوں بنی, انہوں نے کہا کہ دس واز این اٹیمپٹ to categorize mysticism in a more solid form so it can be better defended from criticism. اچھا ٹھیک ہے, ٹائپولوجیکل ہے. کیونکہ جب اکیڈیمک میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے نہیں بھاگ سکتے, آپ کو نا ان چیزوں کو نا وہ کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی لیول پر سولیڈیفائی کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر آپ کے پاس WT اسٹیو ایک بندہ آتا ہے, دوسرا ایک رابرٹ کیسی فارمین آتا ہے. ٹھیک ہے. تو رابرٹ کیسی فارمین نے کیا کیا کہ اس نے اپنے نا کافی زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ سائیکالوجی میں بہت, اس میں سائیکالوجی والے بہت ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسٹیکل ایکسپیرینسز کو کوڈیفائی کرنا شروع کیا. اس نے ایک یونٹ دیا, اس یونٹ کو اس نے کہا PCE, پیور کانشیس ایونٹ. ٹھیک ہے. تو پیور کانشیس ایونٹ کہتا ہے کہ اسکیل تو نہیں ڈیولپ کر لیا, اسکیل ڈیولپ کیا نا. اس نے کہا کہ PCE از دا بیسس آف مسٹیسزم. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا دیر از آل, اور اس نے 2 ٹائپ بتائی, ایک ڈیولسٹک مسٹیسزم ہوتا ہے اور ایک یہ PCE پیور ایونٹ. ڈیولسٹک میرا خیال ہے بیس لائن ہوتی ہوگی, اس کے اوپر آگے ہاں جی وہ پہلے بیس لائن ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے پیور وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں وہ یونٹی آتی ہے. تو یہ تھی. اور دوسری جو ہے وہ اسٹرکچرل اپروچ. اسٹرکچرل اپروچ کے اندر نا وہ آتے ہیں فلاسفر, اسپیشلی جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ آرکیٹائپس, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہر چیز کے پیچھے ایک آرکیٹائپ ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزسٹ کرتا ہے. جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں, جو بھی آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک میسج بورڈ دیکھا, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا تھنگس یو سے, اٹس اباؤٹ دا تھنگس یو چوز ناٹ ٹو سے. ہر چیز کے پیچھے ایک ہڈن میسج ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ایک آرکیٹائپس ہے جو کہ ہمارے پورے کلچر سے مل کے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہیں وہ سرفیس ہوتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو سائیکالوجسٹ / فلاسفر تھا وہ کارل جونگ تھا. کارل جونگ جو ہے نا اس نے یہ فینومینل آرکیٹائپس کا آئیڈیا دیا تھا. اس میں اور بھی ہیں, ایک ہے جوزف کیمپل. جوزف کیمپل نے آئیڈیا دیا مونومتھ کا. مونومتھ ہوتی ہے کہ ہر اکراس کلچر نا, سارے کراس کلچرز ایک ایسی میتھ ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ سب میں ایک پائی جاتی ہے. مونومتھ کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ دا فلڈ, وہ کہتے ہیں ہر دا گریٹ فلڈ, وہ کہتے ہیں کہ ہر کراس کلچر میں آپ کو فلڈ کا کانسیپٹ ملے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مونومتھ کانسیپٹ ہے. صحیح. اور تیسری جو ہے وہ کین ملبرگ ہے, جو کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی بھی انہوں نے ورک کیا. ریسنٹلی کارل جونگ کا آرکیٹائپس کا سب سے بڑا پروپوننٹ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے جورڈن پیٹرسن. سوشل میڈیا پہ کم از کم جو پاپولر ہے, کیونکہ وہ اس کے جتنے بھی ریلیجیس اور وہ سائیکولوجیکل لیکچرز ہیں نا, وہ آ جا کے وہ اسی قسم کی وہ یونٹی شو کر رہا ہوتا ہے کہ آرکیٹائپل یونٹی ہے, اور وہ کرسچینٹی اور اسلام اور ان کی وہ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ان کی ٹائپس ہیں, اور ان کے پیچھے یہ اوریجنز ہیں, اور یہ معاملات ہوئے ہیں یہ ان ایونٹ. تو ابھی تک ہم نے ڈسکرائب ہی کیا, آپ کہہ لیں کہ ٹائپس اور یہ وہ. تو ایکچولی میں ابھی بھی لوگ اگر ہم سے پوچھیں کہ بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے, تو وٹ کوڈ بی دی آنسر. لیٹس ڈسکس جو ہماری اوریجنل تھیسس تھا. میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس کی نا دیکھیں, جو اس میں ہم نے جو شروع میں بات کی ہیں, مطلب ابھی کافی زیادہ ہم نے انٹروڈکٹری لیول پہ ہی باتیں کی ہیں, اور ہم نے جو 3 پریمیسز اس کے بات کی تھی, میرے خیال ہے ہم اسی پر آ جاتے ہیں کہ جو پرائمریلی یہ تھا کہ ون ڈیوائن ریالٹی انڈرنیتھ اینڈ انہیرنٹ ان آل تھنگس, کہ ایک ڈیوائن ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہر تمام بیسس کے حوالے سے. اگر ہم اسلام کی بات کریں, فار ایگزامپل اگر اسلامک پرسپیکٹو سے بات کریں, تو ہمارا یہ آرگومنٹ, فار ایگزامپل ڈاکٹر ذاکر نائک اس چیز کو بہت پروپیگیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنے ریلیجنز ہیں ہمیں ان کے پیچھے ایک انڈر لائن, ایک انڈرنیتھ ریالٹی ہمیں نظر آتی ہے, ایک کامنالٹی نظر آتی ہے. اور ان کے بقول شاید یہ کوئی نہ کوئی پروفٹ تھے جن کی وجہ سے یہ اس کا ایک ڈسفگرڈ یا پھر ڈیفارمڈ قسم کا ریلیجن آ گیا سامنے. جیسے فار ایگزامپل ہندوازم کے بارے میں بھی دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں اسلام کا پرسپیکٹو یہ ہے, اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے ہم ایگری کرتے ہیں قسم کا, کہ فار ایگزامپل کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کے جو اوریجنل میسج ہے وہ ڈسٹورٹ ہو گیا. ہم نے بھی ایک شو کیا تھا پرائمورڈیل مونوتھیزم والا. ہاں تو وہ اس جو پریمس ہے اس کو ایگری کرتے ہیں ہم اس معاملے سے, کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اوریجنز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ فار ایگزامپل کہ دیر واز مطلب اے پروفٹ اینڈ گاڈس, اینڈ ان کا یہ میسج تھا جو کہ ایونچولی ڈسٹورٹ ہو گیا. اور پرائمورڈیل مونوتھیزم میں
ہم نے اس کو سفیشینٹلی اور اس کی بنیاد جو ہے یہ جو ایگرنیس جو دوسرا پوائنٹ تھا آپ نے بات کی تھی, ایوری ہیومن بینگ ہیز اے کیپیسٹی فار اینڈ لانگنگ فار دا ڈیوائن ریالٹی. یہ لانگنگنیس اور یہ ایگرنیس ٹو ایکچولی اچیو دیٹ ٹروتھ اور ٹو ایکوائر دیٹ ٹروتھ, یہ بیسکلی وہی انٹ نیچر یعنی انٹ نیچر والا جو کانسیپٹ ہے ہمارا فطرہ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ان ادر ورڈس کہ ہر ریلیجن کی بنیاد کے اندر ایک یعنی ریلیجنس کی ظاہری فارمز بدل نظر آتی ہیں, اور ان کے پیچھے اگر فار ایگزامپل کوئی سچائی ہے تو اس کی بنیاد یا تو فطرت ہے یا تو اس کی ایک کور جو شاید وہ اسلام کی ایک ڈیفالٹ فارم ہے, جیسے کرسچینٹی ہو گیا, جوڈائزم ہو گیا, کہ اصل میں یہ اسلام تھے, اسلام کی اب یہ ڈسفگرڈ فارمز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اب کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی یا جوڈائزم میں کنورٹ ہو گئی. اور یا تو یہ اس کی بنیاد یہ ہے, یا دوسری چیز وہی والی بات ہے کہ فطرہ کا کانسیپٹ ہے کہ فطرت جو ہے وہ انسان کو, فار ایگزامپل اگر کوئی ریلیجن نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ ایسے ایکشنز نظر آ رہے ہیں جو بیسکلی ایسی پریکٹسز نظر آ رہی ہیں, یا ایسے یعنی انیٹ نیچر کے اندر کچھ ایسے کانسیپٹس یا فریم ورکس نظر آ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی وہ ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, فطرت پہ پیدا ہوا ہے ہر بچہ. تو اب ایون اگر آپ کی نہ بھی سویلائزیشن کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوئی بھی ہے, جیسے فار ایگزامپل انڈینز ہیں کسی ایک دور دراز علاقے کے اندر, ہمیں جنگل کے اندر کچھ ایسے انڈینز نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی سویلائزیشن سے کوئی انٹریکشن نہیں کی, لیکن ان کے یہاں بھی ایک سرٹن کانسیپٹ جو ہیں ریلیجس وہ پائے جاتے ہیں جس کے اندر کامن ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہم یا تو اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یا اس کا ریفرنس لے کے جاتے ہیں ٹل یا تو فطرت کے ساتھ یا پھر اسلام کے ساتھ. تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے the final goal of all existence is union with the divine reality. یہ میں چاہتا ہوں آپ اس پوائنٹ کو ذرا وضاحت کریں اور میں پھر اس پہ انشاءاللہ کمنٹ کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پہلے دو پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم اگری کرتے ہیں کہ اسلام کا سٹانس جو ہے نا وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, نہ ہمیں مسئلہ ہے. لیکن یہ جو تیسرا پوائنٹ آیا نا وہ کہ دی فائنل گول آف آل ایگزسٹنس یونین ود دا ڈیوائن ریالٹی, یہ اس پہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک اٹھتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس پہ کویشچن مارک اس وجہ سے اٹھتا ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ جو ہے ہمارا سیم ہو جاتا ہے نا تو اسلام اور ان کا جو پورا تھیسس ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی. کہ پرینل فلاسفی واقعی میں اس میں ایک ٹروتھ ہے. ایسے ہی. اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ والا جو پورا سینٹرل تھیسس ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویٹیج ہے, ہم اس طرف مائل ہو سکتے ہیں اور ان کے پاس معاملہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی سوامی نے بھی یہی کہا تھا یار, اس ڈفرینس کو ریکگنائز کیا تھا اس نے. لیکن یہ جو ڈفرینس ہے نا, جو کی ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں توحید کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے فرام دس. ایگزیکٹلی. یہ دو ایک اسکیل ہے جس کی دونوں ایکسٹریم میں کھڑے. ایک ہمارا جو سینٹرل تھیسس ہے توحید کا, توحید ایک ورب ہے, ورڈ اٹ سیلف, وحد یوحد توحیدا فذاک موحد, اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے سنگل آؤٹ. اس کے جو ایکچوئل انگلش ٹرم نکلے گی ٹو سنگل آؤٹ, یعنی باقی چیزوں سے علیحدہ کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کو سنگل آؤٹ فرام سم تھنگ, یعنی گروپ آف آبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک چیز کو سنگل آؤٹ کرنا. دس از بیسکلی توحید, ٹھیک ہے, ٹو سیپریٹ. جو ان کا ہے جو اتحاد ہے, وہ اتحاد ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین توحید اینڈ اتحاد. یس, توحید اور اتحاد, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ ہے یونین ود دا ڈیوائن, یونین ود دا, یہ ہے سیپریشن فرام دا یونین, سیپریشن فرام دا یونین, ٹھیک ہے, کہ کریشن اور کریٹر میں فرق ہے. اور پورا قرآن اسی پہ بات کرتا ہے, اور سارے کا سارا قرآن اس پہ بات کرتا ہے, سارے کا سارا سینٹرل تھیسس اس چیز پہ ہے کہ ٹو یو مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو علیحدہ کرنا. اب یہ جو کور ہے یہ توحید, یہ اس کے اوپر اٹیک ہے. سبحان اللہ. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جو یونین والا پارٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. کیونکہ ہندوازم کیا کرتا ہے, وہ ہر چیز کو یونیفائی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ڈیوینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ ہر چیز کو ایونچولی ورشپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی ان کی وہ ساری جو پیننتھیزنگ اور پیننتھیزک فلسفی بھی آ جاتی ہے. تو یہ پورا اس کا پولر اپوزٹ ہے, یعنی یہ شرک ہے. ٹو بی کوائٹ فرینکلی, جو یونین ہے اور وہ یونیفیکیشن ہے اور ڈیوینٹی ان ایوری تھنگ, دس از ایونچولی اے فارم آف پولیتھیزم, ٹھیک ہے. اور جو دوسری سائڈ پہ جو کہ ٹو سنگل آؤٹ اللہ ان ہز لارڈشپ, ان ہز ورشپ, ان ہز ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے بالکل ڈسٹنکٹ کانسیپٹ ہے. میں حماس پہ یہاں پہ نا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا, ایک ویلیو ایڈیشن, وہی جو میں نے آپ سے سامنے پہلے بات کی. یہ دکتور سعید محمد حسین معلوی جو ہیں, یہ بیسکلی ہیں الاستاذ المشارک بھی جامعۃ الاسلامیہ, جامعہ اسلامیہ کے استاذ ہیں, یعنی سینئر پروفیسر ہیں. کیا کہتے ہیں بات, سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی تصوف کی اگر ہم بات کریں نا, اور میں معذرت کے ساتھ جو تصوف کو فالو کرنے والے, اس کو وینریٹ کرنے والے, میں ان کی فیلنگس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کچھ سچائیاں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہیں. وہ انسانی ایک ایفرٹ ہے
ایک نیکی کی. اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ تصوف کو فالو کرتے ہیں دے ہیو اے ٹینڈنسی اینڈ انکلینیشن ٹو ایکچولی کنٹرول دیئر نفس اینڈ ٹو میک اٹ بیوٹیفل اینڈ ٹو بیوٹیفائی اینڈ ٹو ہیو وہ تہذیب النفس کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک تربیت کا کانسیپٹ ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اس کو حبس کرنا. انہوں نے نا بیسکلی تصوف کا ان کا ایک چیپٹر ہے پورا غایت التصوف کے نام سے, کہ بیسکلی وٹ از دی پرائمری آبجیکٹیو اینڈ دی الٹیمیٹ گول آف تصوف. وہ کہتے ہیں بیسکلی 3 لیولس پہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا. سبحان اللہ, بڑا زبردست ہے. پہلا انہوں نے لیول یہ ڈیفائن کیا, انہوں نے کہا کہ پہلا جو ہے نا وہ لیول تصوف کا, یہ متصوفین کا وہ یہ ہے. اور بہرحال میں ہمارے ہاں جو تصوف کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی تصوف کے اندر اور یعنی متصوفہ میں اور صوفیہ میں فرق کرتے ہیں. متصوفہ وہ ہیں جو آج کل کے یعنی سو کالڈ صوفیز ہیں, تو وہ فرق کرتے ہیں. تو بہرحال ہم متصوفین کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ان کی فیلنگز بھی ہرٹ نہ ہو, صوفیہ کی بات نہیں کرتے. اچھا, وہ کہتے ہیں متصوفین جو ہیں خاص طور پہ سو کالڈ صوفیز ہیں, ان کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی پہلا ان کا گول ہوتا ہے 3 مائل سٹونز ہیں ان کے. پہلا مائل سٹون یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زہد اور سلوک کا ہے, موڈیفیکیشن آف بیہیویئر, یعنی بیہیویئرل ڈیولپمنٹ. سمپل, یعنی آپ کے بیہیویئر کے اندر برائی اس کو نکال دیں, برے بیہیویئرس نکال دیں, بری خصلتیں نکال دیں, اپنے نفس کو اچھا بنا کے ایک اچھا با اخلاق انسان پیدا کرنا یا تیار کرنا, پیدا نہیں کرنا یعنی تیار کرنا. یہ بیسکلی یعنی تربیت کا کانسیپٹ ہے پورا, اور اسی کانسیپٹ کو ہمارے دین کے اندر زہد ہم ایگری کرتے ہیں. اور یہی وہ کانسیپٹ تھا جو بیسکلی جب آغاز ہوا صوفیزم کا, جب آغاز ہوا تو وہ آغاز میں یہی کانسیپٹ, یہی کوشش تھی کہ نفس کو کنٹرول کیا جائے, برائی سے پاک کیا جائے اور اس کو نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف اس کو لایا جائے, پیورٹی آف دا سیلف. یہ تھا بیسکلی. وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ لیول کیا ہے, کہتے ہیں جو اس سے اوپر کا لیول ہے, یعنی متصوفین کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ پہلا گول تو یہ ہے, پہلا مائل سٹون اچیو ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسرے مائل سٹون کی طرف کہاں جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ دوسرا وہ ہے وہی معرفت اللہ, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان. اچھا, اللہ کی پہچان کا ایک اسلامک کانسیپٹ, ایک اچھا کانسیپٹ اور ایک ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان جتنا جانتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. وہ ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے. توحید الاسماء و صفات پورا ہماری توحید کا ایک پورا پارٹ ہے یہ. بالکل. لیکن ان کے ہاں جب معرفت اللہ کی بات ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں مستخدما من اجل ذلك مناہج المعرفہ و ادواتها عند الصوفیہ. وہ کہتے ہیں کہ خاص ان کے ہاں ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت, جس کے اندر کشف آ جاتا ہے, جس کے اندر ذوق آ جاتا ہے, ملٹیپل جو ہے نا ایکسٹریسی اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک سوری میں بات, جی پلیز آپ پلیز اس میں ایڈ کریں. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ایسی پریکٹسز ہیں نا صوفیہ کی جو کہ بالکل تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, مطلب کہنے کا مطلب ہے جو کہ سننا سے ان کم ملتی ہیں, یعنی ان کے ایویڈنسز بڑے شاد و نادر ہیں. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں کہ ایکسیسو قسم کی یہ جو میڈیٹیشن ہے, یہ وجد ہے, یہ جو ڈانس ہے, یہ ساری جو ہے نا یہ مطلب یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ جو اس سے ملتی جلتی ہیں, یہ جو سیلف ایکچولیشن اور پرینیل ایلیمنٹس کے ساتھ, جس کو وہ کہتے ہیں کہ دا وے ٹو سیلف ایکچولائزیشن. ایگزیکٹلی, یعنی وہ میتھڈ جو ہے نا وہ میتھڈ ڈفرینٹ ہے, ہمارا میتھڈ ڈفرینٹ ہے. یعنی گول ٹھیک ہے, گول اچھا ہے, یعنی گول اللہ کی معرفت جو ہے وہ ظاہر ہے. یعنی انسان جب اپنے نفس کو مہذب کر لیتا ہے, اس کو سویلائز کر لیتا ہے, اس کا ایک اچھا ماڈل بیہیویئر کر لیتا ہے, اس کے بعد اگلا لیول یہ ہے کہ اللہ کی معرفت. ویسے تو یہ ایک ہی وقت میں دونوں لیول اچیو ہونے چاہیے اور اللہ کی معرفت کے ساتھ یہ چیزیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں. لیکن چلیں اگر آپ اس کو فلسافیکل لیول میں تھوڑا سا اس کو ذرا تھوڑا سا ایک اسٹرکچرل فارم کے اندر آپ لے جا کے ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ بات کر سکتے ہیں. تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مائل سٹون ان کا ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت, لیکن خاص طریقے سے کشف کے تھرو, ذوق کے تھرو, ایکسٹریسی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے تھرو کیا کرنا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. تیسرا گول جو ہے نا وہ سبحان اللہ وہ یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور وہ ہائیسٹ ان کا گول ہے, وہ مائل سٹون ہے کہ یونین ود دا ڈیوائن, یونین ود ڈیوائن. اور کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی فلسفی جو صوفی ہوتے ہیں نا, یعنی ایک خاص لیول کے اوپر فلسافیکلی آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ معرفت بھی حاصل ہو رہی, اللہ کی معرفت بھی مل گئی, تہذیب نفس بھی ہو گیا. اب جو ہے نا الٹیمیٹ جو انسان کی جو کمال ہے, پرفیکشن ہے ایک ہیومن بینگ کی, وہ کیا ہے کہ وہ جب گاڈ کے اندر اس کا حلول ہو جائے یا اتحاد ہو جائے. پھر یہاں پہ کانسیپٹس آتے ہیں اتحاد کے, یہاں پہ کانسیپٹ آتے ہیں حلول کے, یہاں پہ کانسیپٹ آتے ہیں وحدت الوجود کے. یہ سارے کانسیپٹ بیسیکلی آتے ہیں یہاں سے. اور میں دیکھتا ہوں جیسے آپ بیان کر رہے تھے الٹیمیٹلی پرینیل فلسفی کی بھی بنیاد یہی ہے. جو تھرڈ میجر گول جو انہوں نے بیان کیا وہ الٹیمیٹ اس یونٹی, اس یعنی اس ڈیوینٹی کے ساتھ بیسکلی یونٹی ہے. اور یہی چیز اسلام اس کے اینٹی ہے بالکل 180 ڈگریز میں, جہاں پہ ہمارے ہاں اسی لیے علماء نے جو خاص طور پہ وحدت الوجود, حلول کا عقیدہ, یعنی حلول کا عقیدہ یہ کہ اللہ معاف کرے حلول ہو جاتا ہے, یعنی اللہ یعنی الیاذ باللہ حلول کر جاتا ہے انسان کے اندر, انسان اس پرفیکشن کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اتحاد کا کانسیپٹ ہے
ٹھیک ہے نا, کہ اللہ اور جو ہے نا خدا جو ہے وہ اس اتحاد کی قسمیں بھی ہیں, اتحاد عام بھی ہے, اتحاد خاص بھی ہے, پھر اس ڈیٹیلز میں ہیں. وہ دیکھیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے نا اس کو اس سے بالکل شرک ہونے سے بچانے کے لیے نا ٹائپس بتاتے ہیں, کہتے ہیں ایک یہ چیز ہے, ایک یہ چیز ہے, وہ کہتے ہیں ہیومن کس طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اس کے اوپر وہ ساری مطلب یعنی فلسافیکل, پھر یعنی وہ فلسافیکل جو ہے نا, فلسافیکل مسٹسزم کا جو کانسیپٹ ہے, جو ابن عربی وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ یہاں پہ انوالو ہوتا ہے. دیکھیں انہیں کی ایون انگریزوں کی جو فلسفی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اسی میں اتنی زیادہ سب ٹائپس ہیں, اسی میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں, اسی میں اتنی کی وہ چیزیں, اور ساری جو ہے نا بحثیں آ جا کے ہیں, تو وہ اس میں بھی وہ یہی چیزیں. اور اس میں نا میں نے دیکھا ہے کہ مختلف ریلیجنس ہمارے, یعنی کوئی ایسا ہم آپ کو, اور مختلف ایون مسلمانوں کے ہاں, یعنی یہ ٹینڈنسیز ہر جگہ پائی جاتی ہیں, جو ایک پرینیلزم کی یا پلورلزم کی, پلورلسٹک, یونیورسلسٹک, یا پھر آپ سمجھ لیں پرینیلسٹک, یہ ساری ٹینڈنسیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. اور مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کو ڈیفائن کیا, اور ہر بندے نے ظاہر اپنے کچھ کیویٹس بھی بیان کیے تاکہ وہ جو ہے نا اس کے ساتھ شرک نہ ہو جائے. اگین ایٹ لیسٹ ہمارے مسلمانوں نے کوشش یہ کی ہے, پھر وہ جو اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو سیمیٹک ریلیجنس کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی کاؤنٹ کرتے ہیں ان کے اندر. دیکھیں میرے لیے نا میری اپنی پرسنل جو جرنی تھی اسلام میں, اس کے اندر بھی نا ایک بہت سینٹرل تھیسس میرے لیے یہ تھا کہ اچھا وائی شوڈ آئی چوز اسلام اوور اینی ادر تھنگ, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ کو جب سرچ کیا میں نے باقی ریلیجنس کو اور باقی چیزوں کو, میری اپنی جو جرنی ٹو اسلام تھی اس کے اندر میں نے یہی چیز نوٹس کی تھی کہ دیکھیں واٹ از دا کی ڈفرینس. اگر آ جا کے سارے وہ ایک ہی چیز ہے, یا پھر اس کا سینٹرل تھیسس ہے کہ یہ اس طرح یونٹ ہے, تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ون اینڈ دی ادر. ایکچولی میں وہ ڈفرینس ڈسیمنیٹ کر جاتا ہے, وہ ختم کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایون تو ٹریڈیشنلسٹ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ کا جو انسٹیٹیوشنل فارم ہے وہ آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا, وہ سارے وہ بڑی بحثیں ہیں, وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے, گونگلوں سے مٹی جسے کہتے ہیں جھاڑنے کے لیے. بالکل, لیکن آ جا کے نہیں, آپ کو کور پہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار آپ کا کس طرح, اگر دین ڈفرینٹ ہے, اگر سارے گول سیم ہیں, تو آ جا کے مجھے جو سمجھ آئی تھی نا, مجھے اسلام کے اندر وہ یونیکنیس سمجھ آئی تھی, اور وہ اسی کے وہ بہت اسپرچول لیول پر بھی یونیک ہے, اور وہ پریکٹیکل لیول پر. آپ کی اس بات کے ساتھ ایک قرآن مجید کی آیت بیان کروں گا جو اس کی کور توڑ دیتی ہے. ایک آیت ہے, اور یہ آیت ہے سبحان اللہ سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 135. اللہ اس پرینیل فلسفی کا ذکر کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا, یا یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو, کوئی بات نہیں, تم ہدایت پا جاؤ گے. اچھا, آگے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. سبحان اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے کہا یہودی ہو جو عیسائی ہو جو ایک ہی بات ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں, کامیابی ہے. انہوں نے کہا بل ملت ابراہیم حنیف کی جو ملت تھی, جو یکجا تھے, جو موحد تھے, جن کی ابراہیم از نون فار واٹ, توحید. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی بہت پرومیننٹ کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے تھرو آؤٹ قرآن میں, اگرچہ سارے انبیاء موحد تھے, انبیاء سے بڑھ کر توحید کس کی ہو سکتی ہے, لیکن پرومیننٹ کوالٹی جس کا اللہ ذکر کرتے ہیں بار بار پورے قرآن میں ملٹیپل ٹائمز, حنیفہ, حنیف, 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 کیونکہ ریفرنسز کو دے رہے ہیں کفار مکہ کو, قریش کو, جو اپنے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, ہمارے فور فادرز میں آتے ہیں. حنیفہ وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اللہ نے بڑی کلیئرلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دے کے ایک کلیئر ڈسٹنکشن کھڑی کر دی, اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں دیگر جگہوں میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, یعنی ان ادر ورڈس جیسے میں آپ کو سامنے کر رہا تھا کہ, اور اس میں بھی ایک اور ایڈیشنل چیز ہے. دیکھیں آپ اس چیز پہ غور کریں کہ وائی ڈڈ ناٹ دا فالوورز آف دا پرائمری فالوورز آف دس ریلیجن جو صحابہ اٹ سیلف تھے, انہوں نے کیوں نہیں کیا. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بتاتا ہوں, صوفیہ کا یہ کہنا ہے, یہ بلکہ ایک طبقات الصوفیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے, بعض صوفیہ جو ہیں اسلام کے, اسلامک صوفی جو, وہ کہتے ہیں ان عدد الطرق الی اللہ بعدد الانفس, اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسان ہیں. یہ اب ان کی اسٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں, اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسان ہیں, یعنی ہر بندہ اللہ کے راستے تک اپنے ذریعے پہنچ سکتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا. ان ادر ورڈس دیکھیں, میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسپریچول ایکسپیرینسز کو ڈینائی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, سپر نیچرل بیہیویئرز بھی ہوتے ہوں گے آپ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے یہاں ان کے یہاں یعنی دلیل کیا ہے پریگمیٹکس کی, کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں کا ایکسپیرینس دیکھیں, فلاں کا ایکسپیرینس دیکھیں, ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہے, اس کی بھی انکلینیشن ہے اسی چیز. اللہ اس کو اکنالج کرتے ہیں, اللہ نے کسی جگہ ڈینائی نہیں کیا اس چیز کو. کفار مکہ کے آرگومنٹس لے کے آتے تھے, وہ کہتے تھے ہم بھی تو پانی پلاتے ہیں,
انہوں نے کہا تھا نا اور اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان جو لانا ہے کیا تم اس کو ریلیٹ کر رہے ہو، اس کو کانفلیٹ کر رہے ہو تم کس کے ساتھ؟ پانی پلانے کے ساتھ اور ان کے ساتھ. بھائی نیکیاں اگر تم کر رہے ہو ایک مختلف ایک کامن ہمیں یعنی دیکھیں دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو پانی پلانا، اس کو کھانے کھلانا ایک ورچو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب یہ آپ نے ایک انسٹیٹیوشنلائز چیز لے لی کہ ہم اس ریلیجن کا پارٹ بنا لیتے ہیں، پرینیل فلسفی کے تھرو جو ہے نا ہم اس کو ایک خاص ایک حیثیت دے دیتے ہیں. اللہ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے تمہارا وہی یہ چاہیے، یعنی اسلام کو میرے مطابق تم نے یعنی مجھ تک پہنچنا ہے تو ایک رستے سے پہنچ رہا ہے. اور وہ حدیث کی سگنیفیکنس نظر آتی ہے ہمیں. ہم بعض اوقات نا ان حدیثوں کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رستے کھینچے تھے اور آپ نے کہا تھا یہ ایک رستہ ہے صرف اللہ کا، وہ رستے کیا تھے؟ سبحان اللہ، وہ رستے کیا تھے؟ وہ سارے یعنی وہ بھی رستے تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ رستے نہیں تھے، وہ بھی رستے تھے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کو جو رستہ مطلوب تھا وہی والا مطلوب تھا. اب دیکھیں نا، اب یہ ہے کہ آج کل یہ کیوں ریلیونٹ ہے، یہ ساری بحث ریلیونٹ ہے. اگر آپ اس کو چلو کلاسیکل یہ جو صوفیزم کی ٹینڈنسیز ہیں اس کو بھی اگر آپ سائڈ پہ کریں، آپ ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کریں، دیکھیں اب کیا ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوئی ہیں آج کل ہمارے سلیبسز میں، ہمارے فلسفی میں، ہمارے ٹی ویز میں، ہمارے شوز کے اندر، ہمارے کہیں نہ کسی لیول پر نہ وہ کیا کرنا شو کرتے ہیں، وہ یہ یونیفیکیشن شو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا جو مورل کوڈ ہے نا وہ UN کا چارٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے پیچھے جو اسپرچویلٹی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسپرچویلٹی اور ریلیجن جو ہے نا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کو پہلے علیحدہ کیا، ٹھیک ہے. بلکہ رالف ایلڈو ٹرانسڈینڈرلزم کا جو اوریجنیٹر ہے، ہی واز اے مین پروپوننٹ جو کہتا ہے کہ اسپرچویلٹی اور وہ علیحدہ، یعنی کرسچن ورلڈ میں جو ان دونوں کو علیحدہ کرنے والا وہی بندہ تھا، سبحان اللہ، اور اسی کو انہوں نے پکڑ کے اور وہی بندہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ دس از دی کور آف دس، اور یہ ہماری عام پھیلی بھی ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. ہمارے اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر ہمارے جو لبرلزم کی جو کور ہے ان کے اندر وہ بہت فوراً اڈاپٹ کرتے ہیں صوفیزم کو. کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں فوراً اسے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے ان کو یہ بہت پسند آیا، کیونکہ یہ آپ کو لبریٹ کرتا ہے ریلیجن سے، آرگنائزڈ ریلیجن سے، وہی اسپرچوئل بٹ ناٹ ریلیجس کا جو آپ نے کہا تھا نا شروع میں ہم نے بات کی تھی، اس کی فلسفی ہوئی ہے. نمبر 2 یہ ہر ایک کو یہ انکلوسیو ہے ان کے وہ کال کے مطابق. تو ہر بندہ دنیا، ہر گندہ، ہر وہ جو اللہ نے قرآن مجید کے ڈسٹنکشن کیا نا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اللہ تعالیٰ جو بندہ نہیں جانتا اور جو جانتا برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بندہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا جو فاسق اور نافاسق، جو نیک ہے اور فاسق ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انکلوسیوٹی ہے، سارے لے آؤ، ساروں کو لے آؤ، ایک ایسا پیکج دو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو میں ایک امت بنا دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کا لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک رائے، بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ فنڈامنٹلی یہ چاہتے ہی نہیں ہے. دیکھیں دنیا اگر ساری ایک ہو جائے نا، دنیا کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایک جنت کے اندر کون ہوگا؟ ایک گروہ ہوگا. ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ یعنی اگر حق اور باطل کی ہی بحث، یعنی آپ نے حق اور باطل کی بحث ہی ختم کر دی، آپ نے قرآن مجید کے پورے آرگومنٹ ختم کر دیں، نبی کی 23 ایئرز آف لائف کی اسٹرگل کو آپ نے زیرو کر دیا، علیہ باللہ. ان کی جنگوں کو آپ نے نلیفائی کر دیا، ویلیفائی کر دیا. نہ صرف نلیفائی کیا، آپ نے ویلیفائی کیا. آپ نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے علیہ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ غلط اٹھائی تھی. بھائی نبی سے بڑھ کر رحیم آپ ہیں، نبی سے بڑھ کر آپ کا دل نرم ہے کہ آپ کو جو ہے نا انسانیت سے رحم نہیں ہے، یعنی نبی کو رحم نہیں تھا. وہ نبی جو ان کے لیے پتھر کھاتا تھا، جو نبی اللہ تعالیٰ نے آپشن دی تھی کہ ان کو میں ملا دیتا ہوں طائف کے 2 پہاڑوں کو، یعنی انبیاء فرشتہ آ گئے نا، اس نے کہا کہ یہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ اس طرح کی سلوک کیا ہے تو ان کو ملا دیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان کی اولادیں ہوں گی، یعنی نبی سے بڑھ کر آپ رحم ہوگے. اور وہی نبی جب تلوار اٹھاتا ہے اور نبی جب وہی اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتا ہے تو آپ کی یہ فلسفی نیسیسیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ نبی نے غلط کام کیا تھا، اس نے ایک ایول کام کیا تھا. کیسے ہم بے وقوف لوگ ہیں علیہ باللہ. ہمارے دین کی کور ختم ہو جاتی ہے، اس سے بنیاد ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے بہت زبردست بات کی کہ وہی سوامی کی بات مجھے سبحان اللہ اس کی یاد آ گئی. اس نے کہا اسلام جو ہے نا وہ اس کو نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اسلام کی فنڈامنٹل کور اس کے خلاف ہے. جو مرضی آپ کو لگ جائے، نظر آ جائے بظاہر کہ جی اچھا وہ بھی اسپرچویلٹی ہے، یہاں پہ بھی مراقبہ ہے، یہاں پہ بھی یہ ہے، یوگا سے ملتا جلتا ہی کانسیپٹ ہے. حقیقت میں بہت ڈفرینسیشن. اور معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ ملتا جلتا لگ رہا ہے تو یو آر مس انفارمڈ. بالکل، آپ کو مراقبے کا کانسیپٹ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر اس ہماری جو پوری بحث ہے، ٹاک ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر جو آڈینس لے کے جائے نا وہ یہ ضرور لے کے جائے کہ جو توحید ہے نا
it does not mean unification. سبحان اللہ. It does not mean اتحاد. یہ لا الہ الا اللہ سے کھڑی ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, اور لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے, اور یعنی لا الہ الا اللہ اس کا بنیاد ہے, اس کی کور ہے. لا الہ اور الا اللہ پہ یہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اب it is not اتحاد, it is not union, it is distinction. Is creator is distinct from the creation. Exactly. Creator is not the creation. ٹھیک ہے. اینڈ یہ بار بار ایمفسس ہے اس چیز کا. اور this is the core reason why Islam is different from all other religions. This is the why, this is the truth, and all else are false. یہ ریزن ہے, کیونکہ یہ سینٹرل تھیسس ہے جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ ٹرولی از اے ڈسٹنکٹ اینڈ ٹرو ریلیجن. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ جب فار ایگزامپل ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اپنے طور پر کہ واٹ از دا ٹرو ریلیجن, ہم اس کی کور ڈھونڈتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سب سے موسٹ پرزرو ریلیجن یہ ہے, سب سے لاجیکل ریلیجن یہ ہے. اس نے باقاعدہ جو ہے وہ فیتھ کا جو بیلنس, جیسے کہ وہ امبیلنس ہے جو کہ کرسچینٹی میں ہے, اس کو بھی سائڈ لائن کیا ہوا ہے, اور جو لاجک اور اس چیز کو ہے اس کو بھی اس نے بہت اچھے طریقے سے ان دونوں کا بیلنس رکھا ہوا ہے. کہ یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ کتابی کیڑا ہو جائے, اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ فیتھ کی طرف ہو جائے, اور پریکٹس سے فارغ ہو جائے, پریکٹس سے فارغ ہو گیا, اور سپر فیتھ ہو جائے. یعنی آپ سے یہ بھی نہیں درکار کہ آپ چھلانگیں ماریں اور یہ جمپیں ماریں. ٹھیک ہے. آپ کو اس چیز کا بیلنس کرنے کا کہا ہے. اگر آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ دس از اے ٹرو ریلیجن, اس کے اوریجن ہے, یہ پرزروڈ ہے, اور یہ ٹرو ہے, اور اللہ کے نبی نے واقعی میں یہ بات کی, اور قرآن ایز از پرزروڈ ہے, تو دس از دی اینٹی تھیسس, اینڈ دس از دی اینٹی تھیسس ٹو اتحاد اینڈ یونین, the concept of it. And that with this we conclude this session. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ اس کے بعد ماشاءاللہ اور کون سی بات رہ جاتی ہے وضاحت کی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.